بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول عزازیل، جس کی رائٹر ہے رابعہ خان، اس کی یہ 19ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اگلی صبح وہ اپنے کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ایستادہ تھا، تازہ دھلے بالوں کو برش سے پیچھے جما رہا تھا۔ یکلگتی دروازے پر دستک دی گئی تو اس نے رک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہاں ثانیہ کھڑی تھی۔ آج خلاف معمول اس کے ہاتھ میں اپالو نہیں تھا۔ حرم نے برش سامنے رکھ دیا تھا، پھر آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی، گھڑی ہاتھ میں پہننے لگا۔ بھائی، کوئی لیم مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے ثانیہ کا منہ کھلنے سے پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ وہ منہ پھلا کر آگے بڑھ آئی تھی۔ حرم نے بھوری آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ نازنین آپی کو تو آپ پسند نہیں کرتے، تو کیا میں ان کے لیے اپنی دوست کے بھائی کا رشتہ لے کر جا سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ اس کے اچانک تیزی سے بولنے پر وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اسے خود بھی اپنے تیزی سے انکار کرنے کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ خنخار کر گھڑی پہننے لگا۔ آپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ ثانیہ اپنا اعتماد بحال کرتی ایک بار پھر سے اس کے نزدیک چلی آئی تھی۔ حرم نے گہرا سانس لے کر چہرہ جھکا کر اسے دیکھا۔ وہ فضول لوگوں کو پسند نہیں کرتی، اسی لیے تو آپ کو پسند نہیں کیا انہوں نے۔ بہت تیزی سے ثانیہ کی زبان پھسلی تھی۔ اس نے چہرہ اسی سرحد سے گھما کر اسے دیکھا تھا۔ سارنگ کی ایک دن کی صحبت نے کیا اثر ڈالا تھا اس پر۔ جاؤ، بیزار ہو کر کہا تو وہ اس کے بازو پر جھولنے لگی۔ بھائی پلیز، میری دوست نے نازنین آپی کو رضا بھائی کی شادی میں دیکھا تھا اور وہ تب سے میرا سر کھا رہی ہے۔ اس کا بھائی کوئی فضول شوٹر نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا گاڑیوں کا شو روم ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس فضول شوٹر سے؟ وہ گھڑی پہن کر اب کے توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس نے اپنا ہاتھ بھی ثانیہ کی گرفت سے نکالا تھا۔ سوری، غلطی سے کہہ دیا۔ تمہارے چہرے پر شرمندگی کے کوئی آثار مجھے نظر تو نہیں آ رہے ویسے۔ ثانیہ بھی اسی کی بہن تھی، کمال ڈٹائی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، وہ بھی اس کے سامنے۔ بھائی کیا ایشو ہے آپ کو؟ ثانیہ، میں منع کر چکا ہوں۔ اس کی آواز سنجیدہ ہو چکی تھی اور نگاہوں سے نرمی اگلے ہی پل سمٹ گئی تھی۔ ثانیہ نے بے ساختہ ہی تھوک نکلا تھا۔ لیکن وجہ؟ میں وجوہات کا اشتہار لگانے کا پابند نہیں ہوں۔ اپنی دوست سے کہو کہ اپنے بھائی کے لیے کہیں اور رشتہ ڈھونڈے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے کان کیوں سرخ ہو رہے تھے۔ آپ جیلس ہو رہے ہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ حرم نے اس پر سخت نگاہ ڈالی تو وہ ہاتھ اٹھاتی پیچھے ہوئی۔ میں کچھ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ کے کان… اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی جملہ کہتی، حرم کی سپاٹ ارتکاز نے اس کے باہر کی جانب بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے جاتے ہی اس نے گہرا سانس لیا اور ابھی وہ دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ وہ پھر کھلے دروازے کے اندر تیزی سے جھانکی۔ آپ مانے نہیں، لیکن بھائی آپ جیلس ہو رہے ہیں۔ اور اگلے ہی پل چھلاوے کی مانند وہ غائب بھی ہو چکی تھی۔ وہ اس کی حرکت پر بے ساختہ ہی ہنس دیا تھا، پھر ایک پل کو رک کر اپنا آپ سنگار آئینے میں دیکھا۔ اس کے کان واقعی سرخ ہو رہے تھے۔ جینس پر سیاہ اوور کوٹ پہنے وہ کہیں جانے کی تیاری میں لگ رہا تھا۔ زینے اترتے ہی وہ یوں ہی نیچے پہنچا تو رہیلا اس کی جانب بڑھی۔ وہ اس سے پچھلے ہفتوں سے کھچی کھچی سی تھی۔ اس نے بھی آگے بڑھ کر ان کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ رضا بھائی جان کو چھوڑ کر باہر شفٹ ہو گیا ہے، اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں حرم؟ آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ جواب آسان تھا۔ رہیلا نے گہرا سانس لے کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایسے کیسے یہ سب چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ یہ اتنی بڑی ایمپائر آخر بھائی کب تک اکیلے سنبھالتے رہیں گے؟ اس کے جانے سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ایمپائر میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں رکھتا۔ روہیلا نے اس کے جواب پر پریشانی سے سر ہلایا۔ حرم نے گہرا سانس لے کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ آپ پریشان مت ہو، جو انسان اب تک یہ سنبھالتا رہا ہے وہ آگے بھی اس سب کو اچھے سے سنبھال لے گا۔ آپ بس عدیل کی شادی پر توجہ دیں۔ مہمان بھی اگلے ہفتے سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا آپ کی ساری تیاریاں مکمل ہیں جو آپ کسی اور کے لیے پریشان ہونے کا وقت نکال رہی ہیں؟ وہ کسی اور نہیں، میرا بھائی ہے حرم۔ روہیلا کو اس کا انداز اور جواب دونوں ناگوار گزرے تھے۔ اس کی صاف گوئی پہلے بھی بہت دفعہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنی تھی، لیکن اب تو وہ بنا جھجکے سب کچھ کہہ دیا کرتا تھا۔ سوری، مجھے خیال کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے چہرے پر کہیں بھی شرمندگی نہیں تھی۔ کیا وہ شروع سے ہی اتنا ڈھیٹ تھا یا ابھی ہوا تھا؟ روہیلا کو سمجھ نہیں آیا۔ تم ابھی اپنی مصروفیات ذرا کم کرو اور بھائی کی شادی پر توجہ دو۔ بہت سے لوگ آئیں گے شادی میں، ان کے سامنے اپنی یہ ہولناک زبان بند رکھنا۔ مجھے آپ کے انداز سے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھے اس دفعہ بر دکھاوے کے لیے پیش کرنے والی ہیں؟
اس کی سوالیہ آنکھیں ایسی تھی کہ روہیلا بے ساختہ ہی ہنستی. کیسے سوچ لیتا تھا آخر وہ ایسی باتیں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ آخر تمہارے اس دماغ میں چل کیا رہا ہے. میں بہت متجسس ہوتی ہوں کہ تم کیا سوچتے رہتے ہو. ایسی چیزوں کے بارے میں متجسس نہ ہو پلیز. میری زبان برداشت نہیں ہوتی آپ سے. میری سوچ پر تو زندہ رہنا محال ہو جائے گا آپ کا. استغفر اللہ. اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے. وہ ان کے جواب پر مسکراتا ہوا اجازت لے کر آگے بڑھایا تھا. لاؤنج میں بہت سے ملازمین کام میں جو تھے گھر کی سجاوٹ میں مصروف دکھائی دے رہے تھے. اس نے یوں ہی داخلی دروازے کی جانب قدم بڑھائے تو ٹھٹک کر رک سا گیا. سامنے ہی ابیہا کھڑی تھی. پیچھے سے گزرتی ثانیہ اور روہیلا دونوں اپنی جگہ ہی ٹھہر گئی تھی. لیکن اگلے ہی پل ابیہا آگے بڑھی اور ایک زوردار چانٹا حرم کے رخسار پر پوری قوت سے دے مارا. ملازم ہاتھ روکے اسی جانب دیکھنے لگے تھے. حرم ویسے ہی کھڑا رہا. پھر آہستہ سے چہرہ اس کی جانب پھیرا. ابیہا کی آنکھوں میں بہت سے آنسو تھے. غصے اور تکلیف کے آنسوؤں میں فرق کرنا مشکل سا لگ رہا تھا. انسانی جسم میں بھیڑیے ہو تم. اس کی آواز دھیمی تھی لیکن اس کا سانس تیش کے باعث تیز ہوتا جا رہا تھا. ہم سب انسانی جسم میں بھیڑیے ہیں آبی. کیا کبھی تم نے خود کو غور سے دیکھا ہے؟ اس کا جوابی وار بہت زہریلا تھا. ابیہا نے اسے دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے یوں ہی ہاتھ بلند کیا تو حرم نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ہٹائے بغیر آسانی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس کے ریفلیکسز بہت تیز تھے. تم جانور ہو. تم نے ہمارا گھر تباہ کر دیا ہے. حرم نے اسے اس بار کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ اسے ہاتھ سے ہی ایک جانب کرتا پتھریلی روش پر آگے بڑھایا تھا. ابیہا نے نفرت سے گھر کی تیاریوں کو دیکھا اور پھر روہیلا پر اس کی نظر ٹھہر گئی. آنن فانن آئی ابیہا اسی طرح واپس پڑ گئی تھی. گھروں کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے یہ اس نے بہت اچھے سے جان لیا تھا. اس اذیت کے ساتھ دوسرے گھروں کی خوشیاں دیکھنے کا کرب کیا ہوا کرتا ہے یہ ابیہا انصاری کو اچھے سے سمجھ آ گیا تھا. حرم ڈرائیو کرتا اب تک بے تحسر نگاہوں سے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا. اس کے بڑوں نے اسے بلا وجہ گرے ہوئے فرشتے کا نام نہیں دیا تھا. کچھ تھا جو اسے انسانوں کی صف سے نکال کر بھیڑیوں کی صف میں داخل کیا کرتا تھا. باقر ہمدانی رمیز کے آفس میں لگے قیمتی صوفوں پر ٹھاٹھ سے بڑا جمان تھا. اس کی بیٹی رمیز کے بیٹے کو لے کر باہر منتقل ہو گئی تھی. اسے اس سے زیادہ بھلا کیا چاہیے تھا. رمیز کے سامنے اگر اس کی گردن اپنی بیٹی کے نازک رشتے کے باعث کبھی جھک سکتی تھی تو وہ اب کبھی نہیں جھکنی تھی. ایک خدا کمزور پڑنے لگے تو زمینی معاملات کے کہیں اور خدا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہی قدرت کا اصول تھا اور شاید خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کی سزا بھی. آفس کا دروازہ کھلا تو رمیز اندر کو چلا آیا. اس کے پیچھے ہی احمد بھی تھا. باقر کو اپنے آفس میں دیکھ کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو چکی تھی اور نگاہوں میں پتھریلا سا تاثر گھلنے لگا تھا. وہ اپنے ٹیبل کی جانب بڑھنے کی بجائے سیدھا ادھر ہی چلا آیا تھا. پھر سربراہی صوفے پر بیٹھ کر سکون سے اسے دیکھا. جو عتیقہ نے کیا مجھے اس کا تمہیں کسی چیز کا افسوس نہیں ہے باقر. کام کی بات پر آؤ. سرد لہجے میں اس کی بات بے دردی سے کاٹ دی گئی تھی. باقر کے ابرو ناسمجھی سے اوپر کو اٹھے. کیا تمہاری اکڑ اب تک گھٹنوں میں نہیں اتری؟ میں لوگوں کو اپنے سامنے گھٹنوں کے بل جھکانے کا عادی ہوں. اس بات کو یاد رکھنا. مجھے اس دنیا پر حکومت کرنے کے لیے اپنی کمزور اولاد کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ بل ڈال کر بے تاثر آنکھوں کے ساتھ پوچھا تو باقر یکدم ہی سیدھا ہو بیٹھا. اس کے ناسمجھی سے سکڑے ابرو یکلگتے سیدھے ہو گئے تھے. کہنا آسان ہے رمیز، کرنا بہت مشکل ہے. تمہارے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں. میرے دشمنوں کا پہلا نشانہ میں ہرگز بھی نہیں ہوں. اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ ہی ساکت سا ہو گیا تھا. رمیز درست کہہ رہا تھا. اس کے دشمن نے پہلے اس کے انویسٹرز کو قتل کیا تھا اور وہ رمیز کے کاروباری معاملات میں سب سے تگڑا انویسٹر تھا. اسے اپنا حلق اندر تک سوکھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو اپنی گردن کا سریا دکھائے بغیر میرے ساتھ تعاون کرو، کیونکہ دشمن کو کمزور سمجھنے والے اس دنیا کے سب سے بے وقوف انسان ہوتے ہیں. تمہاری بیٹی کے یہاں ہونے یا نہ ہونے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس تنظیم کے اہم کارکنان میں تمہارا نام میرے نام کے بالکل نیچے درج رہا ہے ہمیشہ. وہ اٹھ چکا تھا. باقر چند پل تو سفید چہرے کے ساتھ وہیں بیٹھا رہا. پھر وہ اٹھ کر اس کی جانب تیزی سے بڑھا. آگے بڑھ کر وہ رمیز کا گریبان بہت سختی سے جکڑ چکا تھا. احمد نے اسے دور ہٹانا چاہا تو رمیز نے اسے ہاتھ سے رک جانے کا اشارہ کیا. وہ مؤدب سا ایک بار پھر سے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا. تم نے مجھے اس سب میں پھنسایا تھا.
तुम शैतान हो, तुमने रखी थी इस तंजीम की बुनियाद। बुनियाद किसने रखी थी ये अहम नहीं है, इस बुनियाद के अंदर जहरीला मादा किसने भरा था ये अहम है। अपनी बचकाना हरकतें छोड़ो और आंखें खोलकर दुनिया को बगौर देखो। सिर्फ 15 दिन है तुम्हारे पास अपनी हिफाजत का सामान करने के लिए। इसमें चाहे खुद की और अपने घराने की सिक्योरिटी बढ़ाओ या इन्हें बाहर मुंतकिल करो, लेकिन इस पागलपन से बाहर निकलो और संजीदगी से इस मसले का हल निकालो। मैं हमेशा तुम लोगों के गन साफ नहीं कर सकता, सख्ती के साथ चबाकर कहते हुए उसने बाकिर के हाथों के ज़ोर से झटका था। वो बर्फ बना अपनी जगह पर खड़ा रहा। रमीज़ ने अपनी गर्दन में बंधी टाई की गिरा नोच कर ढीली की थी। उसकी कनपट्टी में पसीना उभरा हुआ था और चेहरा सफ़ेद महसूस हो रहा था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक रास्ता था मेरे पास अपनी और अपनी इंडस्ट्री को हिफाजत करने का, लेकिन इस सब को मीडिया ज़्यादा देर तक निगाहों में नहीं रख सकता। लोग जल्दी इस वाक़ये को भूल जाएंगे और हम सब एक बार फिर से निशाने पर आ जाएंगे। ये कहते हुए उसने एक कड़वी निगाह अहमद पर डाली तो उसकी आंखें नासमझी से सिकुड़ी। कुछ था जो उसे रमीज़ की जानिब से गैर आरामदेह कर रहा था। इसीलिए उस कातिल के निशाने पर आने से पहले खुद को होश दिलाओ और मुझे इल्ज़ाम देना बंद करो। आगे बढ़कर वो कुर्सी खींचकर बैठा था, फिर पेशानी को मसलने लगा। अहमद ने बहुत अरसे बाद रमीज़ को इतना बेसुकून देखा था और कहीं अंदर बेसुकून तो वो खुद भी था। बाकी हमदानी तेज़ी से पढ़कर बाहर जा चुका था। उसे हालात की संगीनी का अंदाज़ा शायद अब हुआ था। रमीज़ ने स्मार्टफोन पर चंद नंबर डायल किए और फिर दूर जाती घंटी को सुने गया। कुछ पल बाद वो खासा संभला हुआ लग रहा था। अब वो आगे हुआ, चमकते टेबल में अपना अक्स देखता, फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। आफ्ताब, नाज़नीन को टर्मिनेट कर दो। उसकी बात सुनकर अहमद ने चौंकते हुए चेहरा उठाया था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर रमीज़ करना क्या चाहता था और उसका ऐसा टर्मिनेशन लेटर निकालना कि उसे दोबारा कहीं जॉब ना मिल सके। वो मेरा मसला नहीं है कि तुम उसे क्या कहकर निकालते हो, मुझे वो बेरोज़गार चाहिए, उसने तेज़ लहजे में कहकर अगले ही पल फ़ोन कान से हटाया तो अहमद उसकी जानिब बढ़ा। वो अब उसके ऐन सामने टेबल पर हाथ रख के खड़ा था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, इतनी जल्दबाजी दुरुस्त नहीं। रमीज़ ने सर सी सुर्ख निगाहें उसके चेहरे की जानिब फेरी थी। उन आंखों में ज़ख्मी सा तासुर था। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे मुकाबले पर आखिर है कौन। मेरे अंदर कई सालों से कत्ल करने की ख्वाहिश सो चुकी थी अहमद, लेकिन अब किसी ने आकर उसे फिर से जगा दिया है। ये उसने गलत किया है। अजियत देने की चाह बढ़ जाए तो जाने ले लेती हैं। मैं उन्हें बताऊंगा कि ज़मीनी खुदा से उलझने का अंजाम आखिर होता क्या है। वो ये सब कहते हुए अहमद को 18 सालों कबल वाला रमीज़ लग रहा था। तब भी वो अपने बाप और भाई के खून का बिल्कुल इसी तरह प्यासा था जैसे वो आज नाज़नीन और उसके घराने को नोच खाने के दर पे था। फिज़ा में घुटन बहुत बढ़ चुकी थी, सांसें रुक गई थी और वक्त का चक्कर पीछे की तरफ घूमने लगा था। अगली सुबह फजर के तुलू होने के साथ ही नाज़नीन को बहुत बोझल महसूस हुई थी। वजदान अपने कमरे में सो रहा था क्योंकि उसके इम्तिहानात हो चुके थे। उसने सोफिया के साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर यूनी के लिए घर से निकल गई। लाइब्रेरी में सारा दिन वो मसरूफ़ ही रही, लेकिन फिर शाम की क्लास लेने की नौबत ही नहीं आई। वो सर आफ्ताब के सामने कांपते हाथों के साथ अपना टर्मिनेशन लेटर लिए खड़ी थी। उस टर्मिनेशन लेटर में उसे निकाले जाने की ऐसी वजूहात दर्ज थी कि उसे अपना सांस तक रुकता हुआ महसूस होने लगा था। उसके हलक में बहुत सी गिरहें बन गई थी और निगाहें धुंधला रही थी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी आंखें गीली थी लेकिन आवाज़ मजबूत रही। वो अलग बात थी कि अंदर से उसका सारा वजूद कपकपाहट का शिकार था। मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ़ कर दो नाज़नीन। और वो आफ्ताब के ऐसे लहजे को समझती थी। वो जानती थी कि यह लेटर उनसे लिखवाया गया है। वो जानती थी कि उनके साथ ज़बरदस्ती की गई थी। मेरा क्या कसूर था? आपको मेरे लिए लड़ना चाहिए था। वो उन पर चिल्लाई तो सर आफ्ताब ने अपना झुका सर कुछ और झुका लिया। बात उनके इख्तियार से बाहर की थी। नाज़नीन की टांगें लर्ज़ रही थी। उसे समझ नहीं आया कि मज़ीद क्या कहे। आप जैसे लोगों की बुज़दिली की वजह से मुझ जैसी लड़कियां ज़िंदगी की दौड़ में कहीं बहुत पीछे रहकर दम तोड़ जाती हैं। अल्लाह आपसे आपके ओहदे का हिसाब लेगा। मैं अल्लाह को अपने मामलात पर गवाह बनाकर आपको अपना गुनहगार पेश करूँगी। सर आफ्ताब घबराकर उठ खड़े हुए थे, लेकिन वो उनकी बात सुने बगैर ही ऑफिस से बाहर की जानिब बढ़ गई थी। उसे रोना नहीं आ रहा था। उसका दिमाग जैसे मफलूज होकर रह गया था। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे हालात में क्या रद्द अमल दे। उसके सर पर सारी यूनिवर्सिटी चकराने लगी थी। घर, वजदान की पढ़ाई, अम्मी की दवाइयाँ, उनका महंगा डायलिसिस,
वो कहाँ سے کرے گی، وہ کیسے کرے گی؟ شام کے اس پہر درسگاہ کی راداری میں طلبہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کی لرزتی ٹانگوں نے جو ہی اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا تو وہ لڑکھڑائی۔ وہ جو زندگی کی دوڑ کے لیے خود کو ہمیشہ کھڑا کرتی آئی تھی، اب لڑکھڑا گئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین پر آ گرتی، کسی نے اسے ایک بازو سے تیزی کے ساتھ تھام کر سیدھا کھڑا کیا تھا۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے اس شخص کا چہرہ دیکھا۔ وہ زاویار تھا، اسے پریشانی سے دیکھتا ہوا۔ آپ ٹھیک ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کہاں سے آ رہی ہیں آپ؟ زاویار نے اسے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا۔ وہ اسے جواب دینا چاہتی تھی لیکن اس کے لب ہلنے سے انکاری ہو گئے۔ اس کا سفید پڑتا رنگ زاویار کو بخلائے دے رہا تھا۔ میڈم کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے زاویار سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور پھر کلاس کی جانب لرزتے قدموں کے ساتھ بڑھنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ اس کے طلباء کلاس میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا پرس ٹیبل سے اٹھایا اور پھر سب کو ہنک بنا چھوڑ کر باہر چلی آئی۔ زاویار اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے کپ کپاتے ہاتھ آگے بڑھائے تو زاویار نے اسے اپنی جانب گھمایا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے تک رہی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ کیا کسی نے آپ سے بدتمیزی کی ہے؟ کچھ تو بتائیے، خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھتی رہی، پھر کھوکھلی سی آواز میں بولی، مجھے ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ کس بنیاد پر؟ وہ بہت پریشان ہوا، اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ جاوید انصاری کی بیٹی ہونے کی بنیاد پر۔ ہم بلا وجہ نکالے جانے پر کیس فائل کر سکتے ہیں۔ آپ اس طرح سے ہمت ہار کر کہاں جا رہی ہیں؟ مجھ میں اب اور ہمت نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دو، اس نے دکھتے حلق کے ساتھ کہا تو زاویار نے نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ کو کہیں بھی جانے نہیں دے رہا ہوں، ایسی حالت میں تو ہرگز بھی نہیں۔ چلیے میرے ساتھ، ہم جا کر بات کرتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے جانے دو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چھڑائے تو زاویار نے اس کے ہاتھ سے چابی لے لی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ڈرائیو کرتا ہوں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ وہ اس کی اگلی بات سنے بغیر گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نازنین نے اسے منع کرنے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے چپ چاپ اندر آ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھی اور چہرہ حد درجہ سفید پڑ رہا تھا۔ زاویار بار بار اس پر نگاہیں ڈال رہا تھا۔ گھر کے باہر پہنچ کر بھی وہ دونوں گاڑی میں ہی بیٹھے رہے۔ مغرب کی اذانیں دور دور سے سنائی دینے لگی تھی اور ہر سو نیلا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کس نے ٹرمینیٹ کیا ہے آپ کو؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تو نازنین نے اس کی جانب دیکھا۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے زاویار، میں ایسے چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا، آپ مجھے بتائیے تو صحیح۔ کیا بتاؤں تمہیں؟ یہ کہ مجھے بغیر کسی وجہ کے میرے اپنے ہی گھرانے کے فرد نے بے روزگار کر دیا ہے، یا پھر یہ کہ میں شروع سے ہی ایک کرسڈ انسان ہوں، میرے وجود کا سایہ ہر ایک کے لیے نحوست کا باعث بنا ہے اور اب تک میرے گھر والے اس سب کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، یہاں تک کہ تم اور حرم تک میری نحوست سے نہیں بچ سکے۔ میں تمہیں، اسے اور اس درسگاہ تک کو نقصان پہنچانے کی وجہ بنتی رہی ہوں، میں ہر ایک کے لیے تکلیف اور اذیت ہوں، کیا یہی سب سننا چاہتے ہو تم؟ اس کے اندر جیسے کوئی لاوا سا پک رہا تھا۔ بلند آواز کے ساتھ بول کر اب وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ مہینہ ختم ہونے کو آیا تھا اور اس کے پاس گھر چلانے کے لیے مزید پیسے تک نہیں تھے۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی۔ زاویار حیران سا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اب ڈیش بورڈ پر سر رکھے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ کرسڈ نہیں ہیں میڈم، یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ اسے اس کی ساری باتوں میں بس یہی بات بہت گراں گزری تھی۔ وہ جو لوگوں کے زخموں پر پریشان ہو کر اسے منمل کرنے کا سامان کیا کرتی تھی، وہ آخر کرسڈ کیسے ہو سکتی تھی؟ میں کرسڈ ہوں، پلیز مجھ سے دور رہو، میں اپنے ساتھ ساتھ ہر ایک کو تباہ کر دیتی ہوں۔ اگلے ہی پل اب وہ دروازہ کھولے باہر نکل آئی تھی۔ زاویار بھی اس کی جانب بڑھایا، پھر اسے ہاتھ میں چابی تھمائی۔ کرسڈ وہ ہیں جو آپ کو ایسے مقام تک لائے ہیں، آپ کبھی بھی کرسڈ نہیں ہو سکتی، وہ نرمی سے کہنے لگا تو نازنین کا دل کیا وہی رونے لگ جائے۔ اس نے بامشکل دکھتے حلق سے کہیں آنسو اندر کو اتارے اور پھر اس کے ہاتھ سے چابی لیتی گھر کی جانب بڑھ گئی۔ زاویار چند پل تو کھڑا رہا اور پھر پیدل ہی گلی سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ اب پھر سے یونیورسٹی کی جانب تھا کیونکہ اسے وہاں کسی کی خبر لینی تھی۔ اگلے کئی دنوں تک وہ اپنی فائلز مختلف درسگاہوں میں لیے جاب کی منتظر رہی۔ مسلسل کئی دنوں کی ناکام جدوجہد نے تھکن کو اس کے وجود کا اٹل حصہ بنا دیا تھا۔ اسے ہر جگہ انکار کا سامنا کرنا پڑا اور وہ جیسے برسوں کی تھکن کا شکار ہو گئی۔ روہیلا صوفیہ کو زبردستی اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی۔ عدیل کی شادی اگلے ہفتے تھی، اسی لیے بطور مہمان وہ انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ نازنین نے بھی انکار نہیں کیا، اس کی اپنی پریشانیاں بہت تھیں۔ وجدان انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں جت گیا تھا اور وہ اسے اپنی جاب کا بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک شام وہ اپنے بستر پر دراز تھی جب اس کا فون بجا۔
رانگ نمبر ہونے کے باعث اس نے فون کان سے لگا تو لیا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ محتاط تھی اور شاید کہیں اندر وہ اس فون کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ کیسی ہو میری بھتیجی، اور کیسا لگا تمہیں میرا تحفہ؟ وہ مکروہ آواز بلا شبہ رمیز کی ہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر بے ساختگی اپنی قمیض کا دامن مٹھی میں جکڑا تھا۔ یہ سب کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اس کی آواز کھردری تھی، خراش زدہ، جیسے الگ میں کہیں کانٹے ایک ساتھ ہی اگ آئے ہوں۔ رمیز اس کے استفار پر دوسری جانب ہنس پڑا تھا۔ لطف! اس کا یک لفظی جواب سن کر نازنین کے تن بدن میں گویا آگ لگ گئی تھی۔ اس کا تنفس طیش کے باعث تیز ہو گیا اور آنکھیں شدت ضبط سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ خدا تم پر قہر نازل کرے رمیز، خدا تمہیں جہنم واصل کرے۔ اس کی آواز بد دعا دینے پر کپ کپا رہی تھی۔ وہ جیسے گہرا سانس لیتا سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ تم کس خدا سے مطالبہ کر رہی ہو؟ یہاں کا خدا میں ہوں، تم یہاں کے شیطان ہو۔ اس نے اگلے پل فون کان سے ہٹا لیا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ اسپیکر سے رمیز کی مکروہ ہنسی اب تک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ جیسے پاگل ہونے لگی تھی۔ کچھ پل بعد رابطہ منقطع ہوا تو وہ اپنے کمرے سے اٹھ آئی۔ اسے اپنے ہی گھر میں ڈر لگ رہا تھا۔ وجدان کے کمرے کا دروازہ یوں ہی دھکیلا تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اسے اگلے ہی پل یاد آیا کہ وہ تو اپنے دوست کے ساتھ گروپ اسٹڈی کرنے گیا تھا اور وہ اسے آگاہ کر کے گیا تھا، لیکن اسے بھول گیا۔ وہ تھکے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی اور پھر دروازہ ٹھیک سے بند کیا۔ ڈور نوب کو گھما کر کئی دفعہ دیکھا، لیکن وہ لاک تھا۔ وہ اپنے بستر تک چلی آئی۔ ٹھنڈ ہونے کے باعث ہر جانب خاموشی تھی اور عشاء باسی ہو چکی تھی۔ ابھی وہ اپنے بستر پر دراز ہونے ہی لگی تھی کہ اسے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ کا احساس ہوا۔ خاموش قدم اور مدھم سرگوشیاں۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ رنگ ایک ہی پل میں نچڑ گیا تھا اور وہ سانس روکے دبے قدموں اپنے بستر سے اٹھ کر دروازے تک چلی آئی تھی۔ شاید وجدان ہو۔ اس نے اپنے دل کو تسلی دینا چاہی، لیکن اگلے ہی پل ڈور نوب تیزی کے ساتھ گھومنے لگا۔ وہ 2 قدم خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی تھی۔ دروازہ اب بری طرح دھڑدھڑا جا رہا تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ پر رکھے فون کی جانب پلٹی۔ اس کی کپ کپاتی انگلیاں کام کرنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ وہ اور حلق کہیں اندر تک سوکھ گیا تھا۔ اس کا جسم چند ہی لمحات میں پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ حرم، میرے گھر میں کوئی موجود ہے؟ اس نے لرزتی آواز کے ساتھ بامشکل اپنا جملہ مکمل کیا تو دوسری جانب مہمانوں کے ساتھ کھڑا حرم لمحے کے 1000ویں حصے میں بری طرح چونکا۔ عدیل کی شادی میں 1 ہفتہ تھا اور ایسے گیٹ ٹوگیدر رکھنا اب روہیلا کا معمول بن چکا تھا۔ اس نے مہمان کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر بھاگتے ہوئے لان عبور کیا تھا۔ سفید قمیض شلوار پر سیاہ شال کندھے پر ڈالے وہ اپنے مخصوص حلیوں سے خاصا مختلف لگ رہا تھا۔ میری بات سنیے، اپنے کمرے میں ہیں آپ؟ دروازہ لاک ہے؟ اس نے پوچھا تو نازنین کی جانب سے خوف زدہ سا ہاں موصول ہوا۔ وہ اسے بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں کوئی الماری وغیرہ ہے؟ اگر ہے تو اس میں خود کو بند کر لے، میں آ رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر نازنین نے جلدی سے پڑھ کر الماری کا دروازہ کھولا اور پھر خوف زدہ نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھتی وہ اندر کو چھپ گئی۔ ڈور نوب شدت سے گھمانے کے باعث لگتا تھا کسی بھی لمحے ٹوٹ جائے گا اور باہر کوئی بھی عفریت تھا وہ کمرے میں داخل ہو جائے گا۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا اور پسینے کے باعث سارا جسم بھیگ چکا تھا۔ الماری کا دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا اور وہ روتی ہوئی ایک ہاتھ سے اسے سختی سے پکڑے کھڑی تھی۔ فون مت کاٹیے، سب ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ آپ کھڑی ہیں تو بیٹھ جائیے، سانس لیں۔ آپ سانس نہیں لے رہی ہیں۔ حرم اس سے مسلسل رابطے میں تھا۔ وہ واقعی اس کی بات سن کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اس کے وجود کا بوجھ سہارنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ اسے لگا کہ وہیں بیٹھی بیٹھی خوف سے مر جائے گی۔ 18 سال قبل بھی کوئی اسی طرح اس کے کمرے میں داخل ہو کر اسے توڑ گیا تھا۔ وہ 18 سال بعد اس سب کا صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ اس بار سچ میں مر جائے گی۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ اتنی تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا کہ آس پاس سے گزرتی گاڑیوں سے لوگ نکل کر اسے گالیاں دینے لگے تھے۔ وہ سڑک کا نظام درب برم کر گیا تھا۔ اس کی کن پٹی پر اس ٹھنڈ میں پسینہ ابھرا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ نازنین، نازنین! اس نے اسے پکارا، لیکن وہ اسے جواب نہیں دے پائی۔ کمرے کا دروازہ شدت کے باعث ٹوٹ کر اڑتا ہوا دیوار سے جا لگا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے جا گرا، لیکن الماری میں رکھے کپڑوں کی وجہ سے اس کے گرنے کی آواز نہیں ابھری تھی۔ وہ بری طرح کپ کپاتے ایک ہاتھ سے الماری کا دروازہ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے لبوں کو سختی سے دبائے ہوئے تھی۔ اس کی چیخ کسی بھی پل ابھر سکتی تھی۔ وہ 2 لوگ تھے جو سر سے پیر تک سیاہ جینز اور جیکٹ میں ملبوس تھے۔ ان کے چہروں پر ماسک جڑے تھے، اسی لیے نازنین انہیں پہچان نہیں پائی۔
अलमारी के दरवाजे की झड़ी से झांकते हुए। वो सांस रोक के बैठी थी। ज़रा सी गफलत बहुत भारी पड़ सकती थी उसे। उनके हाथों में तेज़ धार छुरे थे और उनकी चमक ने नाज़नीन का वजूद किसी ग्लेशियर में तब्दील कर दिया था। हरम ने कॉल मुनक़ता नहीं की। वो उसी तेज़ी के साथ मोड़ काटता हुआ बस किसी तरह नाज़नीन तक पहुंचना चाहता था। वो कमरे में हर जानिब देखकर बाहर की जानिब बढ़ गए थे। नाज़नीन ने सांस रोके अब तक बैठी हुई थी। कई लम्हात के लिए सारा घर सुनसान पड़ा रहा। उसने कपकपाते हाथों से अलमारी का दरवाज़ा धकेला और फिर वो दबे कदमों ठंडे फर्श पर पैर रखती बाहर निकल आई। घर खाली पड़ा था। उसने थूक निगला और आगे बढ़ाई। कमरे की हालत अबतर हो चुकी थी, लेकिन वो इस जानिब मुतवज्जे नहीं थी। उसने जो ही कमरे से बाहर कदम रखा तो उसे किसी ने गर्दन से दबोचा। वो यकदम ज़ोर से चिल्लाई थी। आगे वाले ने उसकी गर्दन पर तेज़ धार छुरा रखा तो वो जो मचल रही थी साकित हो गई। अब एक आदमी उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में भी ऐसा ही छुरा था, चमकता हुआ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता है, मुझे छोड़ दो मुझे। उसकी मजबूत गिरफ्त में एक बार फिर से मचलने लगी थी। उसकी चीखें आसमान को छू रही थी। मोहल्ले के बहुत से लोग अपने घरों से निकल आए थे। कई लोग दरवाज़ा धकेलकर अंदर भी दाखिल हो गए थे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर हमलावरों का हाथ रोक सके। उसने सामने मौजूद इंसान को दोनों हाथों से पूरी कुव्वत के साथ धकेला तो वो लम्हे भर को लड़खड़ा कर पीछे हटा। जाने कैसे वो उनकी गिरफ्त से छूटकर दूर भागी तो हमलावर उस पर उसी तेज़ी से झपटे। उसे दीवार से लगाकर वो यूं ही उसके अंदर छुरा घोंपने के लिए आगे बढ़ा तो नाज़नीन की निगाहें सहम गई। खून के कहीं कतरे ठंडे फर्श पर गिरे थे, लेकिन वो उसका खून नहीं था। उसके और हमलावर के दरमियान हरम खड़ा था और उसके हाथ ने वो तेज़ धार छुरा अपनी हथेली में कैद कर लिया था। धार तेज़ होने के बायस उसकी हथेली में घाव बहुत गहरा लगा था। छुरा खून से लथपथ हो गया था और फिर हरम ने कुछ नहीं देखा। उसने हमलावर का छुरा झपट लिया था और उसने उसी तेज़ी के साथ छुरा हाथ में घुमाकर उसके बाजू में घोंपा तो इंसानी चीख से सारा मोहल्ला लर्ज़ उठा। मोहल्ले के कई मर्द आगे बढ़कर अब दूसरे हमलावर को जकड़ चुके थे। वो हरम के खून का प्यासा लग रहा था। उस पर झपटने के लिए बेताब वो सर्द आंखें लिए अगले ही पल पलटा और फिर उसका सर बालों से जकड़ कर दीवार में दे मारा। उसने इतनी दफ़ा इस हमलावर का सर दीवार में मारा था कि वो खून से लहूलुहान हुआ ज़मीन पर आ गिरा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उन्हें चीर फाड़ दे। ठंडे बरामदे में हर जानिब खून फैल चुका था और नाज़नीन सतून के साथ लगी बर्फ़ होती जा रही थी। आप ठीक हैं? वो उस तक चला आया था। कहीं बाहर से पुलिस के सायरन की आवाज़ भी आ रही थी। शायद किसी ने हमले की इत्तला पुलिस को दे दी थी। हर जानिब शोर हंगामा बढ़ चुका था और कई लोग अपने घरों से निकलकर कच्चे सहन वाले घर में दाखिल हो चुके थे। नाज़नीन ने उसे जवाब नहीं दिया। वो बस उसके सफ़ेद लिबास पर सुर्ख खून के निशानात देख रही थी। फिर उसे आंखें उठाकर देखा। कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं आप? वो परेशान था। नाज़नीन का सांस रुका हुआ था और यूँ लगता था कि वो सारी ज़िंदगी अब कभी सांस नहीं ले पाएगी। उसके नंगे पैरों पर हरम के हाथ से निकला खून लगा हुआ था। हरम ने उससे मज़ीद कुछ नहीं पूछा, बल्कि वो उसे अपने साथ से आहिस्ता से खुद के साथ लगा चुका था। नाज़नीन ने खाली वजूद लिए उसके साथ लगी रही। फिर वो एक झटके से उससे अलग हुई तो हरम मोहतात निगाहों से उसे देखने लगा। तुम्हारा हाथ? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? उसने फिर पूछा तो नाज़नीन ने सर इस बात में हिलाया। उसी पहर खालदा और मोहल्ले की कई औरतें नाज़नीन की जानिब बढ़ी थी। हरम ने उन सब का शुक्रिया अदा किया और फिर वो पुलिस की जानिब मुतवज्जे हो गया। औरतें अब लड़खड़ाती नाज़नीन को कमरे में लिए बढ़ी तो उसने बाहर के मामलात संभाल लिए। पुलिस के अफसरान उन दोनों हमलावरों को घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। कुछ लम्हात बाद वो अपना बयानिया देने के बाद नाज़नीन के पास चला आया था। लोग अपने घरों की जानिब पड़ चुके थे और नाज़नीन के पास महज खालदा खाला ही मौजूद थी। वो उसके पास चला आया, फिर उसके ऐन सामने पंजों के बल बैठा। उसने अपने हाथ पर रुमाल लपेट लिया था, लेकिन खून अब भी निकल रहा था। मैंने आपसे पूछा था कि कभी अगर मैं आपसे कुछ कहूँगा तो क्या आप बिना कोई सवाल किए मेरी बात मानेंगी? नाज़नीन उसके सवाल पर उसे खोखली निगाहों से देखती रही। फिर इस बात में सर हिलाया। मेरे घर चलें। आपका और आपके घराने का यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं। मानेगी ना आप मेरी बात? वो बहुत उम्मीद से उसकी जानिब देख रहा था। वो कुछ ना बोली। हरम ने रुख खालदा की जानिब फेरा जो नाज़नीन के बराबर में बैठी थी। खाला, प्लीज़ नाज़नीन का सामान पैक कर दें, ज़रूरत का बस, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। खाला ने एक नज़र नाज़नीन को देखा और फिर सर इस बात में हिलाती उठ खड़ी हुई। वो अब तक उसके सामने पंजों के बल बैठा हुआ था। उसका टूटा बिखरा सा वजूद उसके लिए तकलीफ़ का बायस था। कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं आप? कहीं लगी है आपको? ज़ख्मी हैं आप?
वो बेचैन हो रहा था। नाज़नीन यकटिक उसे तक रही थी। फिर वो रोई और बहुत बुलंद आवाज़ से रोई। वो उठकर उसके बराबर में आ बैठा था। फिर उसका सर अपने कंधे से लगाया तो वो उसकी आस्तीन थामे रोती रही। नाज़नीन के आंसू उसके हाथ पर गिरने लगे थे। कई लम्हात वो रोती रही और वो उसे चुपचाप सुनता रहा। जब उसके आंसू थम गए तो उसने अपना सर हरम के कंधे से हटा लिया। और रोना है, मैं आपको अभी मज़ीद बहुत देर तक तसल्ली दे सकता हूँ। वो उसकी बात पर पहली दफ़ा हल्का सा मुस्कुराई थी। मैं ऐसे कैसे तुम्हारे घर? आपने कहा था आप सवाल नहीं करेंगी। ये ठीक कह रहा है नाज़नीन, तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। हमला आवरों ने अगर एक बार यहाँ दाखिल होने की जुर्रत की है तो वो अगली बार भी ऐसा कर सकते हैं। तुम्हारी भुप्पो का घर ज़्यादा महफूज है। खालदा खाला हरम से सोफिया के ज़रिए बाखूबी वाकिफ़ थी। उनकी बात पर हरम ने सर हिलाकर नाज़नीन की जानिब देखा था और फिर कुछ नहीं बोली। उसके अंदर अब किसी भी चीज़ के लड़ने की हिम्मत नहीं रही थी। वो अपने आप को हरम के रहमो करम पर छोड़ चुकी थी। उसका सामान उठाए वो बाहर की जानिब बढ़ा तो वो खालदा खाला के गले लगकर उनसे मिली। खाला उसे थपक रही थी। फिर वो घर पर एक आखिरी निगाह डालकर बाहर की जानिब बढ़ गई। वजदान। गाड़ी में बैठते ही उसे पहला ख्याल वजदान का आया था। वो भी वहीं रहेगा। हरम ने मोड़ काटते हुए सहूलत से कहा तो उसने बेचैन सा पहलू बदला। ये ठीक नहीं है। क्या ठीक है फिर? इस गैर महफूज घर में रहना। और इस सवाल पर वो बिल्कुल चुप रह गई थी। बाकी का सफ़र बहुत खामोश रहा था। हरम ने बुलंदो बाला बंगले के सामने गाड़ी रोकी तो वो चौंकी। उसे लगा वो कभी इस गाड़ी से उतरकर अंदर मौजूद लोगों का सामना नहीं कर पाएगी। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊँगी, वो चेहरा झुकाए शिकस्ता सा कह रही थी। हरम ने उसे नरमी से देखा। मैं किस लिए हूँ फिर? आप मेरे पीछे रहिएगा। घर के और बाहर के हर फर्द से बात करना मेरा काम है, आपका नहीं। उसी के साथ वो नीचे उतर आया था। फिर उसकी तरफ का दरवाज़ा खुला तो वो बाहर निकल आई। वह मुश्किल हलक से थूक निकलती वो उसके पीछे चल रही थी। वो उसे मेहमानों से भरे घर में लिए दाखिल हुआ तो सबकी आंखें उन दोनों की तरफ उठी। अंदर इस कदर रोशनियाँ थी कि नाज़नीन को अपनी आंखें खोलना मुहाल लग रहा था। वो इस रोशनी में लोगों के सामने खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। रोहेला अगले ही पल उन दोनों की जानिब बढ़ी थी। सोफिया ने नाज़नीन को देखा तो बुरी तरह चौंकी। सोहेल जो अपने दोस्तों के दरमियान खड़े थे उन दोनों के दाखिली दरवाजे पर इस्तादा रहने पर मुतअज्जिब हुए। सबकी निगाहों में बेतहाशा सवालात थे और वो नाज़नीन के सामने खड़ा उसकी ढाल बना। उन सब के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार था, क्योंकि वो हरम था, वो जो हर एक को जवाब देना और उनसे जवाब लेना बखूबी जानता था। लाउंज में हर जानिब सफ़ेद रोशनियों का राज था। वो उसके सामने खड़ा था और नाज़नीन उसके कंधे के पीछे थी। हरम और उसके लिबास पर जहाँ बजा खून के सुर्ख धब्बे लगे थे। हरम की हथेली से तो खून अब तक बह रहा था और उसकी कहीं बूंदें सफ़ेद टाइल्स पर टप टप गिर रही थी। लेकिन फ़िलहाल वो अपने ज़ख्म की जानिब मुतवज्जे नहीं था। वो तो उन सब के हौन के चेहरों की जानिब मुतवज्जे था जहाँ उसके लिए हज़ारों इस्तफ़ार मौजूद थे। वो महज इस्तफसार नहीं थे, वो एतराज़ात थे और उसे हर एतराज़ का जवाब देना था। ये सब क्या है? तुम कैसे ज़ख्मी हुए? और नाज़नीन यहाँ क्या कर रही है? ये सब क्या हो रहा है? रोहेला ने सबसे पहले सवालात किए तो उसने सर इस बात में हिलाकर उन्हें शांत रहने का इशारा किया। वो उनके किसी सवाल का जवाब दिए बगैर नहीं जाने वाला था। मॉम, नाज़नीन पर हमला हो गया था। मुझे उनका वहाँ रहना ठीक नहीं लगा तो मैं इन्हें अपने साथ ले आया। उसने जवाब जितने स्वभाव से दिया था उतनी ही तेज़ी से। रोहेला की आंखें फैली थी। वो नासमझी से उसके जवाब पर उसे देखने लगी थी। सुहेल और सोफिया भी उसी तरह चले आए थे। सानिया जो अपनी दोस्तों के साथ खड़ी थी उड़ी रंगत लिए उसी जानिब बढ़ाई थी। ये क्या कह रहे हो तुम? किसने हमला कर दिया? तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं? या खुदा, ये हाथ से इतना खून क्यों बह रहा है? वो आवाज़ बाख्ता हो रही थी। नाज़नीन पर उन्होंने दोबारा कोई निगाह ही नहीं डाली। उन्हें बस हरम की फ़िक्र थी। जबकि सोफिया नाज़नीन से मामले की संगीनी का पूछ रही थी और वो ज़िंदगी में पहली बार सोफिया को जवाब देते हुए हकला रही थी। लोगों की चुपती नज़रों के बायस उसका सांस खुश्क हो रहा था और चेहरा शिद्दत जज्बात के बायस सुर्ख पड़ चुका था। अच्छा, अभी यहाँ से चलो, सब मेहमान इसी तरफ देख रहे हैं, हम इस मामले पर बाद में बात करेंगे। तुम जाओ नाज़नीन को लेकर यहाँ से। हरम जाओ, सोहेल ने सख्ती से कहा तो उसने सर इस बात में लाया और फिर नाज़नीन को पढ़कर देखा। वो खौफज़दा निगाहों से उसे ही देख रही थी। उसने उसे कोहनी से थामा और अपने साथ लिए जीनों की जानिब बढ़ाया। सब उन्हें जुमानी नज़रों से देख रहे थे। वो उसे अपने कमरे में ले आया, फिर दरवाज़ा बंद करता उसकी जानिब घूमा। वो बहुत गैर आरामदेह लग रही थी। उसने नाज़नीन को कभी ऐसे नहीं देखा था। आम हालात में वो बहुत एतमाद का मुजाहरा किया करती थी। प्लीज़ हरम,
مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے میرے گھر لے جاؤ، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں یہ سب نہیں کر پاؤں گی۔ وہ بھیگتی آنکھوں کے ساتھ بولنے لگی تو حرم کی نگاہیں بے ساختہ اس کی زخمی گردن پر پڑی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے کھلے بال ہلکے سے ہٹا کر دیکھا تو اسے گردن پر لگا گہرا سا کٹ واضح طور پر نظر آیا۔ اگلے ہی پل اس کی نگاہوں نے نازنین کی بھیگی آنکھوں تک سفر کیا تھا۔ یہ حالت جنگ ہے، اس میں سب جائز ہے، آپ کو وہاں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ رمیز کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ کیا آپ یہ جنگ قتل ہو کر ہارنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ اس آدمی کو پھر سے جیتنے دینا چاہتی ہیں؟ سوری، لیکن جس نازنین کو میں جانتا ہوں وہ تو بہت مضبوط ہے، کسی کے ساتھ ہوئے ظلم پر خاموش نہیں رہتی وہ۔ پھر اب آپ اپنے ساتھ ظلم کیے جانے پر خاموش کیسے رہ سکتی ہیں؟ یہ وقت رونے کے لیے نہیں ہے، یہ وقت خود کو سنبھال کر کھڑا کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کے پاس رونے کا وقت ہو سکتا ہے تو پھر آپ کے پاس خود کو مضبوط ظاہر کرنے کا وقت بھی ہونا چاہیے۔ بنا کسی لچک کے وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نازنین اس کی جانب دیکھتی لمحے بھر کو ٹھہری تھی۔ کیا وہ اس جنگ سے واقف تھا؟ وہ رمیز کے حوالے سے اتنا پر یقین کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ کیا کچھ ایسا تھا جو اسے نہیں پتا تھا؟ ابھی گھر والے آپ سے ہر طرح کے سوالات کریں گے، آپ نے رونا نہیں ہے، آپ بالکل ویسے ہی سب کو جواب دیں گی جیسے آپ ہر ایک کو اب تک جواب دیتی آئی ہیں، دو ٹوک بنا کسی لچک کے۔ یہ آپ کی زندگی اور آپ اسے سروائیو کرنے کے لیے آخر تک جائیں گی۔ کیا آپ جانتی ہیں جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں؟ اسے کندھے سے تھامے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مضبوطی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی لیکن اس کا یکساں تاثر تھا جو نازنین کو تقویت بخش رہا تھا۔ اس نے تھوک نگل کر سر آہستہ سے اس بات میں ہلایا تھا۔ اگر اسے بچانے والا نہیں تھک رہا تھا تو اسے ہی اپنے معاملے میں کچھ غیرت سے کام لینا چاہیے تھا۔ جنگیں انسان کی زندگی سے حیات کا آخری قطرہ تک سینچ لیتی ہیں، جنگیں تباہی لاتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ جنگیں ہی امن کی سب سے بڑی ضمانت ہوا کرتی ہیں؟ آپ اپنی سلامتی کے لیے یہ جنگ لڑ رہی ہیں، آپ کو بنا تھکے سب سے لڑنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو بچا رہا ہوں، لیکن انسان کو جیسے وہ خود بچا سکتا ہے ویسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ اپنی سب سے بڑی اور مضبوط ڈھال ہیں۔ اس کے آخری الفاظ نے جیسے اس کے اندر زندگی سی پھونک دی تھی۔ وہ جو سہارے کے لیے تڑپنے لگی تھی اگلے ہی پل سنبھل گئی۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں تیرتا پانی آہستگی سے خشک ہونے لگا تھا۔ سانس لے، حرم کے کہنے پر اس نے گہرا سانس لیا، پھر وہ سانس لیتی رہی۔ اسے خیال آیا کہ وہ اتنے عرصے میں درستگی سے سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ وہ شاید اس کے دشمن بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ سانس نہ لے اور گھٹ گھٹ کر ختم ہو جائے، لیکن کیا وہ اتنی آسانی سے ختم ہو سکتی تھی؟ اب وہ گہرے سانس لیتی خود کے اندر بچی کمزوری کو اکٹھا کر رہی تھی۔ اس کی ذات کے کانچ ٹوٹ کر بکھرے ہوئے تھے، اسے خود کو خود سمیٹنا تھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے گلابی ہونے لگی تھی، لیکن وہ پھر بھی گہرے گہرے سانس لیتی رہی۔ حرم نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر سیدھا کھڑا کر رکھا تھا۔ اپنی کمر سیدھی کریں، اپنا سر بلند رکھیں، یاد رکھیں کہ آپ کے دشمن دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ وہ آواز بہت مدھم تھی لیکن اس کے آس پاس وہ برستی شام سی تحلیل ہونے لگی۔ تب جب حرم اس کے سر پر سیاہ چھتری تانے کھڑا تھا تب بھی اس نے اس سے کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے حرم کے دونوں ہاتھ اپنے بازوؤں سے ہٹائے، پھر لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہوئی۔ خوف اب تک اس کی سماعت میں سرسرا رہا تھا لیکن وہ جم کر سیدھی کھڑی رہی۔ جو آپ کو تباہ کرے آپ اسے تباہ کر دیں، یہی اصول تھا، یہی اصول ہے اور یہی اصول رہے گا۔ وہ اگلے ہی پل پلٹا اور پھر کمرے کا دروازہ وا کیا، پھر ایک نگاہ پڑھ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، بالکل بے تاثر نگاہوں سے۔ ہاں، اب وہ کچھ پہلے والی نازنین لگ رہی تھی۔ حرم ہلکا سا مسکرایا، پھر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ نازنین چند پل کمرے کے عین وسط میں کھڑی رہی۔ اس نے اگلے پل قدم ڈریسنگ روم کی جانب پھیرے تھے۔ اب وہ اپنا سراپا سامنے لگے گول سے آئینے میں تک رہی تھی۔ زرد بتی تلے اسے اپنے وجود میں بھی ایسی ہی زردی کھڑی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے آگے کو جھکی، واش بیسن سے ہاتھ دھوئے۔ اس کی گردن پر گہرا سا گھاؤ تھا، شاید یہ زخم اب تب لگا تھا جب اس حملہ آور نے اس کی گردن پر چھرا رکھا تھا۔ وہ پانی لیے اپنا گردن پر جمع خون صاف کر رہی تھی، پانی کے ساتھ سرخ خون بھی ساتھ ہی واش بیسن کے گول بھور میں گرنے لگا۔ اس نے نل بند کیا، خشک آنکھوں سے خود کو دیکھتی رہی۔ اس کی گردن پر لگا کٹ ایک انگلی جتنا لمبا تھا، اس سے خون رک چکا تھا اور اب اس کی ساخت واضح ہو گئی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل اپنے ہاتھ اٹھایا، پھر اپنے بالوں کو جوڑے میں قید کرنے لگی۔ اور جب کوئی لڑکی اپنے بال جوڑے میں قید کرنے لگے تو سمجھ جائیے کہ وہ ہر جنگ کے لیے تیار اور ہر دشمن کے لیے دشمن ہے۔ وجدان واپس پلٹا تو دیواروں پر لگے خون اور الٹے ہوئے گھر کو دیکھ کر گنگ رہ گیا۔
اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئی تھی اور وہ دوڑتا ہوا کچی روش پار کرتا آگے بڑھایا تھا۔ اس نے نازنین کے کمرے میں جھانکا۔ یہاں کی ارشد تباہ حالی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا برابر کمرے میں چلا آیا۔ اس کمرے کا حال بھی پچھلے کمرے سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر سے حواس باختہ چہرہ لیے برآمدے میں چلا آیا تھا۔ سفید ستونوں پر، سفید ٹائلز پر اور یہاں تک کہ تختے پر بچھی سفید چادر پر ہر جانب خون کے سیاہ تازہ چھینٹے لگے ہوئے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ جیب میں عرصہ موبائل نکالا اور پھر نازنین سے رابطہ ملانے لگا۔ نازنین کا موبائل کمرے میں ہی کہیں گرا ہوا تھا کیونکہ اس کی آواز اسے اس کے کمرے سے یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ دوبارہ اندر چلا آیا تھا، پھر آواز کا تعاقب کرتا الماری تک چلا آیا۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو اس کا موبائل اندر ہی گرا ہوا تھا۔ وہ جھکا اور پھر موبائل ہاتھ میں اٹھا لیا۔ سب سے پہلے کال لاگ دیکھا تو وہاں آخری رابطہ حرم سے کیے جانے کے آثار تھے۔ اس نے اگلے ہی پل حرم کو فون ملایا تھا۔ پھوپھو ٹھیک ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا تو حرم کی تسلی بخش آواز اسے دوسری جانب سے سنائی دی۔ پھر ٹھہر کر حرم کی بات سنی، لیکن کچھ تھا جو اس کے رگ و پے میں اگلے ہی پل تحلیل ہو گیا تھا۔ میں آ جاؤں گا کچھ دیر تک، پھوپھو کا خیال رکھیے گا، اس نے آہستہ سے کہہ کر فون کان سے ہٹایا اور پھر اسے جیب میں عرصہ۔ اب اس کا رخ داخلی دروازے کی جانب تھا۔ اس نے گری کتابیں اٹھانے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ وہ انہیں دیکھے بغیر ساتھ سے گزر گیا تھا۔ رمیز نے حملے کی اطلاعات سنی تو اگلے پل سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی پیشانی پر بہت سے بل ابھر آئے تھے اور چہرے پر ناسمجھی پھیل گئی تھی۔ حرم کیا اسے بچانے کے لیے زاویار نہیں آیا؟ اسے اپنے ہی سوال پر حیرت بھی ہوئی تھی۔ کیا وہ معاملات کو اتنا آسان سمجھ رہا تھا جتنا وہ اسے دکھائی دے رہے تھے؟ شاہد دوسری جانب کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ شجاع نے زاویار کی تصویر پر اپنا جواب نفی میں دیا۔ تو پھر اس کی ایسی حالت کس نے کی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اگلے پل شاہد کی کسی بات پر ٹھیک ہے کہتا وہ اپنی جھولتی کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ اگر احمد کے بیٹے نے نازنین کو نہیں بچایا تھا اور اگر اس کے بیٹے نے شجاع کو زخمی نہیں کیا تھا تو پھر وہ کون تھا جو اب تک اس کے پیچھے تھا؟ کیا وہ حالات کو غلط سمت میں دیکھ رہا تھا؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر گلاس وال کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، پھر ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے تاریکی میں ٹمٹماتی کہیں روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ اس کا آفس بلندی پر واقع تھا اور یہاں سے شہر بھر کا نظارہ رات کی سیاہی میں بہت دل فریب لگتا تھا۔ یوں گویا وہ زمین پر آسمان کو دیکھ رہا ہو۔ آفس رات کے اس پہر تنہا اور سنسان تھا۔ ورکرز اپنے اپنے کام سمیٹ کر اترتی مغرب کے ساتھ ہی جا چکے تھے، لیکن وہ حملے کا نتائج کا انتظار کرتا اب تک اپنے آفس میں براجمان تھا۔ اسی پل اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے چہرہ پھیر کر دیکھا۔ وہاں احمد ایستادہ تھا اور اس کے پیچھے شاید کوئی اور بھی کھڑا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا اور پھر اس کی پیشانی پر ڈلا ہر بل سمٹ گیا۔ وہاں وجدان کھڑا تھا، اپنی آنکھوں میں ٹھنڈے سے گوشت کا تاثر لیے اسے دیکھتا ہوا۔ رمیز اس کی آمد کا متوقع نہیں تھا۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر واقعتاً حیران ہوا تھا۔ احمد نے وجدان کو راستہ دے کر اندر جانے کا راستہ دیا اور پھر اس کے پیچھے دروازہ بند کرتا وہ دوبارہ کہیں تاریکی میں غائب ہو گیا تھا۔ کچھ پل کے لیے سب کچھ ساکت ہی رہا، جیسے دور کہیں پانیوں میں کوئی جہاز سا ڈوب کر ابھر رہا ہو۔ پھر وجدان پاس چلا آیا، کرسی پیچھے کی جانب کھینچی اور بیٹھ گیا۔ رمیز اسے محتاط نگاہوں سے دیکھتا اپنی بادشاہی کرسی کی جانب چلا آیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو باہم ملا چکا تھا۔ یہاں آنا تمہارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اس نے بات کا آغاز کیا تو وجدان جو اسے دیکھ رہا تھا بغیر کوئی تاثر دیے سیدھا ہو بیٹھا۔ پھوپھو کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسے؟ اس کے سوال پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وجدان اسے اسی طرح دیکھتا رہا۔ اس کی بے خوف آنکھیں رمیز کو محظوظ کر رہی تھی۔ کل تمہارا آخری پیپر تھا، کیسا رہا وہ؟ پہلے میری بات کا جواب دیں، آپ پھوپھو سے اور ہمارے گھرانے سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے پچھلے انداز میں اپنا سوال دہرایا تو رمیز نے ہنکارا بھرا، پھر وہ کرسی پر آرام سے پیچھے ہو بیٹھا۔ تمہاری پھوپھو نے کچھ ایسا دیکھ لیا تھا جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ کسی ایسے اعمال دیکھنے کے بعد زندہ رہنا جرم ہے؟ ایسے اعمال کرنا جرم نہیں ہے، بس اسے دیکھنا اور اس پر گواہ بن جانا جرم ہے۔ آپ جیسے بزنس ٹائکون کو ایسی بے تکی منطق زیب نہیں دیتی دادا۔ اس کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ ہی سیاہ محسوس ہو رہی تھی۔ رمیز کی جھولتی کرسی اس کے جواب پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑتا دلچسپی سے آگے ہو بیٹھا تھا۔ ہم اپنی منطق خود جنم دیتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں۔ اس کے جواب پر اب کے وجدان پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر کان کی لو کھجا کر سادگی سے اسے دیکھا۔
آپ اپنی من تک جنم نہیں دے سکتے کیونکہ کچھ اصول کائنات خود واضح کرتی ہے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ نے پھپھو کے سامنے سینکڑوں اعمال کیے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ ان کے محض اس ایک عمل کے گواہ بن جانے پر انسیکیور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس عمل کی تفصیل دنیا کے سامنے آ گئی تو آپ کا اپنا بنایا نام کھو دیں گے۔ کیا آپ بھی کائنات کے وضع کردہ خوف کے زیر اثر یہ سب نہیں کر رہے دادا؟ اس کی دی گئی تفصیل پر رمیز کے ابرو ایک پل کو اوپر کو اٹھے تھے۔ وہ اس کے جواب سے متاثر ہوا تھا۔ اسکینڈل سے آئے دن ڈیل کرتا ہوں میں۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہاری وضاحت میں کچھ مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے؟ رمیز کو بہت دنوں بعد کسی سے بات کرنے میں دلچسپی ہوئی تھی۔ آپ روزانہ کہیں اسکینڈل سے ضرور ڈیل کرتے ہوں گے، لیکن دادا، وہ لمحے بھر کو ٹھہرا تو رمیز نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ قتل کے اسکینڈل سے آپ روزانہ ڈیل نہیں کرتے ہوں گے۔ اور رمیز کے آس پاس کی فضا ایک پل کو بالکل تھم گئی تھی۔ اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھی اور لب ارد کھلے رہ گئے تھے۔ وجدان آگے کو ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں اپنی سیاہ ذہین آنکھیں گاڑی۔ 80% سیاسی اور کاروباری معاملات انسان کی کریڈیبلٹی پر منحصر ہوتے ہیں دادا۔ سیاست دانوں اور کاروباری انسان کا کردار صاف ہونا نہایت ہی اہم عنصر گردانا جاتا ہے۔ ہم اس دکان پر کبھی نہیں چڑھتے جس کا دکاندار کسی بھی غیر اخلاقی حرکت کے لیے مشہور ہو، اور ہم اس سیاست دان کو کبھی اپنا ووٹ نہیں ڈالتے جو اپنے کردار کا کچا اور آئے دن عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات استوار رکھتا ہو۔ گوگل کہتا ہے کہ کاروباری اور سیاسی انسان کی زبان جتنی اہم ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کی زندگی کے پچھلے معاملات اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ ایک پل کا کھیل ہوتا ہے دادا، ایک انکشاف کی دوری ہوتی ہے۔ آپ کا کیریئر تباہی کے دہانے تک پہنچ چکا ہے۔ وجدان نے لمحے بھر کو اس کا سانس تک خشک کر دیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھی اس کے قتل سے واقف ہوگا۔ اسے اس کے انکشاف نے بری طرح گھائل کیا تھا۔ اس کی آنکھیں جو کچھ دیر پہلے تک اسے دلچسپی سے تک رہی تھی، لمحے بھر میں سخت ہو گئی۔ اس کا سارا لطف برباد کر دیا تھا وجدان نے۔ قتل کا عینی شاہد ہونا آسان ہے، لیکن اسے ثابت کرنا آسان نہیں۔ وہ اس پر گھرایا تو وجدان نے ابرو اونچے کر کے اسے دیکھا۔ اس کے سیاہ بال ماتھے پر گر رہے تھے اور زیرک آنکھیں رمیز پر ہی جمی ہوئی تھی۔ کس نے کہا کہ مجھے آپ کا قتل ثابت کرنا ہے؟ قتل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر اپنے قاتل کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ یہ آخر تک آپ کو ہانٹ کرتا رہتا ہے۔ آپ اس کے دنیا کے سامنے آ جانے سے اس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں کہ آپ درست اور غلط کی تمیز بھول کر ہر اوچھے ہتھ کنڈے پر اتر آتے ہیں، ویسے ہی جیسے آپ پھپھو کو ہر طرح سے کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قتل کرنا جتنا آسان ہوتا ہے، اسے کور کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر پولیس کو قاتل کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ لوگ اگر خاموش ہیں تو اسے اپنی ذہانت سمجھنا ترک کر دیں۔ وہ اپنے آپ کو بچانے اور خود کو زندہ رکھنے کے لیے خاموش ہے۔ اگر آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ آپ کا راز محفوظ ہے تو پلیز اٹھ جائیے اپنی نیند سے۔ بہت سو لیا آپ نے۔ اس کی آواز میں سیاہی تھی۔ وہ رمیز کے سامنے براجمان، اسے ایک پل کو اپنا ہی عکس لگا تھا۔ وہ دونوں کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے، بس ایک کم عمر اور دوسرا عمر کے خاصا پختہ حصے میں تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم اب یہاں سے بچ کر جا سکتے ہو؟ اتنی جرأت کا مظاہرہ کر کے تم نے اپنے لیے ہی گڑھا کھود لیا ہے بچے۔ تمہارا اب یہاں سے سلامتی کے ساتھ پڑ جانا ناممکن ہے۔ اور وجدان اس سارے عرصے میں پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ شیاطین جاگ گئے تھے اور اب وہ اس کی ذات کا احاطہ اوپر تلے کرنے لگے تھے۔ آفس کی فضا میں آسمان سے برستی چاندنی کا زہر سا گھلنے لگا تھا۔ رمیز نے اس کے انداز کو کم فہمی سے دیکھا تھا۔ اپنے دائیں جانب دیکھیے۔ اس کے کہنے پر رمیز نے گردن بے ساختہ ہی گھمائی۔ وہاں دیوار میں CCTV کیمرہ نصب تھا اور اس کی سرخ بتی اس کے چلنے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل گردن گھما کر اسے دیکھا۔ یہ کیمرہ ایک خاص قسم کے طرز پر مبنی ہے۔ آپ نے یقیناً حساس اور خفیہ گفتگو کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی آواز بند کر رکھی ہے، لیکن سیکیورٹی کے لیے آپ نے اس کی چلتی اسکرین بلاک نہیں کی ہے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ میں ہیکر ہوں اور میں نے آپ کی بلڈنگ کا سسٹم ہیک کر لیا ہے۔ اب ہماری یہ فوٹیج ہمارے علاوہ کوئی اور بھی بہت آسانی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ رمیز کی رنگت پوری طرح متغیر ہوئی تھی۔ وجدان نے اس کے سخت چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ میرے لیے تمہیں سبق سکھانا مشکل نہیں ہے وجدان۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ جانتا ہوں کہ آپ کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن دادا، کیا آپ نے کبھی 5 انگلیوں کا جمع مکہ کھایا ہے؟ یقین کریے
आसमान और ज़मीन में गर्दिश करती हर शय निगाहों के सामने घूमने लगती है, वो भी गोल गोल। वो उठ खड़ा हुआ था। रमीज़ जब से उसे देखता रहा, उसे नहीं मालूम था कि दूसरी जानिब उसे कौन देख रहा है। हो सकता है कि वो पुलिस का कोई एहलकार हो या फिर कोई दूसरी कंपनी का कोई एजेंट हो जो उसकी कमज़ोरियों की ताक में पहले ही घात लगाए बैठे थे। उसने जबड़े पूरी कुव्वत से बंद कर रखे थे और वो उसे गर्दन उठाए देख रहा था। आप इस वक्त मज़ीद कोई स्कैंडल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके 2 इन्वेस्टर्स मारे जा चुके हैं और अगले इन्वेस्टर पर अब दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। आप मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपकी कहानी को झूठ की आमेज़िश के साथ दिलकशी बख्श कर उसे आपके दुश्मनों के हवाले कर दूं। और दुश्मनों की सबसे खौफनाक बात जानते हैं क्या होती है? वो टेबल पर हाथ रखता झुका था। वो हर उस कहानी पर यकीन कर लेते हैं और उसे दूसरों के लिए काबिले यकीन बना लेते हैं। आपका कत्ल फिर मैं नहीं साबित करूंगा और ना मुझे ये करने की ज़रूरत है। आपके कारोबारी दुश्मन ये सब बिना किसी ट्रिगर के बहुत अच्छे से करेंगे। मैं टेक्नोलॉजी की पैदावार हूँ दादा। मेरे हथियार आपके हथियारों से बहुत मुख्तलिफ हैं। रमीज़ उसे खामोशी से देखता रहा था। उसके हाथ पैर वजदान ने किसी अनदेखी सी जंजीर से बांध दिए थे। उसकी एक जुम्बिश उसे पताल में गिरा सकती थी। आप ये क्यों भूल गए थे कि मैं भी आपकी ही नस्ल हूँ, मैं भी आप ही का खून हूँ? आप ही क्यों भूल गए दादा कि हम दोनों कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं? आपको ये याद रखना चाहिए कि मैं भी अज़ाज़ील हूँ। ये भी कि मैंने खुदा को अपने हालात के लिए कई दफ़ा मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया है। ये भी कि मैं अपनी स्याही में ज़िंदा रहकर बड़ा हुआ हूँ। और ये भी कि मुझे आपकी जगह फैसिनेट करती है। हमें अकेला छोड़ दें, मैं आप जैसा नहीं बनना चाहता। मुझे वजदान रहने दें, मुझे मॉन्स्टर बनने पर मजबूर ना करें दादा। वो पलटा और फिर बाहर की जानिब बढ़ गया। अहमद जो दरवाजे के बाहर इस्तादा था उसे बाहर निकलता देखकर चौंका, लेकिन वजदान उसे नज़रअंदाज करता आगे बढ़ाया था। फिर वो तावील राहदारी अबूर करने के बाद दरमियानी खुले हॉल तक चला आया। दाखिली दरवाज़ा पार करता वो मखसूस कार की जानिब बढ़ा और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर आ बैठा। जावियार जो सर पर स्याह कैप जमाए अंदर बैठा था उसकी जानिब मतवज्जे हुआ। वो कार में बैठते ही गहरे गहरे सांस लेने लगा था। जावियार ने हाथ आगे बढ़ाकर डैशबोर्ड पर रखी पानी की बोतल उठाया और फिर उसे उसकी जानिब बढ़ाया। वो एक ही सांस में सारा पानी पी गया था। क्या बात हुई तुम्हारी? उसने इग्निशन में चाबी घुमाते हुए पूछा तो वजदान ने चेहरा खिड़की की जानिब फेर लिया। वो जैसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। जो आईपैड तुमने मुझे दिया था उसमें महज तुम्हारी और उसकी तस्वीर दिखाई दे रही थी। तुम लोगों की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। उसने वॉइस पर सिक्योरिटी लगा रखी है, कोई भी उसे नहीं सुन सकता। उसने गर्दन उस जानिब फेरे बगैर जवाब दिया था। जावियार ने समझकर सर हिलाया। तुम ठीक हो? सरसरी सा पूछा तो वजदान ने सर इस बात में हिलाया। फिर थूक निकल कर चेहरा ड्राइव करते जावियार की जानिब फेरा। उसकी निगाहें महसूस करके उसने उसे अबरू सुकेड़ कर देखा था। कोई काम है? क्या आप मुझे मुक्का मारना सिखा सकते हैं? उसका सवाल बहुत गैर मुतवक्के था। जावियार ने गर्दन एक बार फिर से उसकी जानिब घुमाई थी। फिर अगला कोई भी सवाल किए बगैर उसके हाथों पर जावियार की निगाह फिसली। वो हाथ दूर से देखने पर भी नरम मालूम होते थे क्योंकि ये हाथ महज कीबोर्ड पर महारत से चलने के आदी थे। वहाँ किसी किस्म की कोई सख्ती मौजूद नहीं थी। वो अपना चेहरा अब सामने फेरे फिर से महव सा ड्राइव कर रहा था। क्या तुम जानते हो कि मुक्का खाने वाले से ज़्यादा मारने वाले को लगती है? नहीं, उसने कहा तो जावियार ने सर इस बात में हिलाया। ठीक है, फिर मैं तुम्हें मुक्का मारना सिखा सकता हूँ। उसके हामी भरने पर वजदान ने गहरा सांस लेकर चेहरा सामने की जानिब फेर लिया था। जावियार की जानिब से मज़ीद कोई सवाल नहीं उभरा था। क्या आप पूछेंगे नहीं कि मैं ये क्यों सीखना चाहता हूँ? कुछ पल बाद उसने आहिस्ता से पूछा तो उसने कंधे अचकाए। जवाब आसान है, तुम खुद की और अपने घराने की हिफाजत करना चाहते हो। और ये ऐसे गर्दन झुकाकर बात क्यों करते हो तुम? चेहरा ऊपर उठाओ, बात सख्ती से अल्फाज जमा कर किया करो। वजदान ने जावियार के कहने पर गर्दन नामहसूस तरीके से ऊंची की थी। कितना लड़ना सीखना चाहते हो? कुछ देर बाद उसने पूछा था। इतना कि मैं खुद को बचा सकूं, अपने घराने की हिफाजत कर सकूं और जुल्म करने वालों को सबक सिखा सकूं। 2 साल लगेंगे ट्रेंड होने के लिए, उसने कहा तो वजदान ने हैरान सा उसकी जानिब देखा। इतना वक्त तो नहीं है मेरे पास। तो फिर मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें मुस्तकिल मिजाजी के बगैर कुछ भी नहीं सिखा सकता। तुम्हें क्या लगता है कि जिस्मानी कुव्वत ऐसे ही हासिल हो जाती है? बच्चे, ग्रो अप। ये कंप्यूटर पर बैठकर चंद उंगलियों को हरकत देने जैसा नहीं है। एक दौड़ लगाओगे ना ग्राउंड की तो नानी याद आ जाएगी।
اس کے صاف جواب پر وجدان نے اسے خفگی سے گھورا تھا۔ وہ اس کی گھوری پر بھی ٹھٹھائی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ کمپیوٹر پر بیٹھ کر بھی چند انگلیوں کو حرکت دینا آسان نہیں ہے، بس کسی مضبوط سسٹم سے پالا پڑتا ہے نا۔ تو نانی کے ساتھ سارا خاندان یاد آ جاتا ہے۔ ساتھ خفا سا کہہ کر رخ بھی کھڑکی کی جانب پھیر لیا تھا۔ زاویار بالکل ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ابھی تو شاگردی میں آئے نہیں ہو اور اتنی زبان، ابھی تو آپ استاد بنے نہیں ہیں اور اتنا رو، دو بدو جواب دیا تو اس نے ایک خالی نگاہ اس پر ڈالی۔ سر پر کیپ ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں چپ گئی تھی۔ باقی کا سارا سفر بالکل خاموشی سے کٹا۔ اس نے کار حرم کے گھر کے باہر روک دی تھی۔ وجدان اسے حملے کی بابت بتا چکا تھا اور حرم کے وقت پر پہنچ جانے پر زاویار نے سکون کا سانس خارج کیا تھا۔ اسے ایک گونا سکون ملا تھا یہ سن کر کہ نازنین حرم کے گھر میں تھی۔ کم از کم اب کوئی اس پر بے سروپا حملے تو نہیں کر سکتا تھا۔ میری حرم سے کچھ خاص بنتی تو نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ ایک مضبوط ڈھال ہے۔ تم، میڈم اور خالہ اس گھر میں محفوظ رہو گے۔ اس نے زاویار کی بات بھاری ہوتے دل کے ساتھ سنی تھی، پھر سر اس بات میں ہلاتا اس کا شکریہ کرتا باہر نکل آیا۔ زاویار نے اسے جھک کر دیکھا اور پھر ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کرتا آگے بڑھ گیا۔ وجدان نے بوجھل سی سانس خارج کی اور پھر قد آور سے گیٹ کی جانب بڑھایا، لیکن داخلی دروازہ پار کرنے کے بعد بھی اسے گھر میں کوئی نظر نہیں آیا۔ ملازمین تقریب کا پھیلاوا سمیٹ رہے تھے اور وہ انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کہاں جائے۔ اسے یہاں چھوڑ کر اگر ٹھنڈے کشادہ زینے پار کیے جاتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ سہیل کے کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا اور اس میں بیٹھے افراد بے حد سنجیدہ تھے۔ سہیل اور روحیلہ بیڈ پر بیٹھے تھے، حرم اور عدیل ان کے مقابل رکھے صوفے پر برجمان تھے۔ نازنین سنگل صوفے پر تنہا بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ ہی ثانیہ کھڑی تھی۔ صوفیہ کو جب سے سارے معاملے کا علم ہوا تھا تب سے ان کی حالت متغیر تھی۔ روحیلہ نے انہیں بامشکل کچھ کھلا کر دوائیاں دی تو وہ آرام کرنے کے لیے راضی ہوئی۔ کب سے یہ سب چل رہا ہے نازنین، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم پر حملہ کون کروا رہا ہے؟ سہیل کی سنجیدگی پر نازنین نے انہیں دیکھا۔ وہ پہلے سے خاصی سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ مجھ پر تیسرا حملہ تھا۔ پہلا شجاع نسیم کے ذریعے کروایا گیا تھا، دوسرا یونیورسٹی میں اور تیسرا اپنے ہی گھر میں۔ کون کروا رہا ہے یہ میں نہ ہی بتاؤں تو بہتر ہوگا۔ اس کی آواز بے حد ہموار تھی۔ سہیل نے نگاہیں حرم کی جانب پھیری تو اس نے کندھے اچکائے۔ نازنین اپنے ساتھ ہوئے حملے کی بابت انہیں جتنا آگاہ کرنا چاہتی تھی کر سکتی تھی۔ وہ اس کی ہر بات کو کور کرنے کے لیے تیار تھا۔ شجاع نسیم تو بھائی جان کے گھر کا پرانا ملازم نہیں؟ روحیلہ نے چونک کر پوچھا تو نازنین نے سر اس بات میں ہلایا۔ لمحے بھر کو سارا کمرہ جیسے سرسرا اٹھا تھا۔ شجاع نسیم نے کیوں تمہیں؟ کیا تم اس کا الزام بھائی جان پر ڈالنا چاہتی ہو؟ لمحے بھر کو جیسے وہ سمجھ کر بلند آواز سے بولی تھی۔ نازنین کی نگاہوں میں کچھ بھی نہیں ابھرا۔ خاموش چپ چاپ وہ انہیں تکتی رہی۔ الزام؟ آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ میں الزام عائد کر رہی ہوں؟ کیونکہ آپ کو 18 سال قبل بھی یہی لگا تھا پھپھو۔ اس کی آواز زخمی تھی۔ روحیلہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تمہیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بھائی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنے ہی ارادے سے آیا ہو۔ تم بنا کسی ثبوت کے بھائی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی۔ ان کے جواب پر اس نے سر ایک بار پھر سے اس بات میں ہلایا تھا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ اسے میرے پیچھے تایا نے بھیجا تھا، یہ سب آپ نے خود عکس کیا ہے۔ اور جہاں تک رہی بات میرے ثبوت اور گواہ کی تو وہ میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں قبل اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی سنجیدگی میں کوئی خلل نہیں واقع ہوا تھا۔ سہیل نے نامحسوس سے انداز سے ہاتھ آگے بڑھا کر روحیلہ کو شانت رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے ایسے انداز پر حیران ہوئی تھی۔ تم ہمیں اس حملہ کروانے والے کے بارے میں کیوں نہیں بتا سکتی؟ کیا کسی نے تمہیں دھمکایا ہے؟ یہ کہتے ہوئے سہیل کی نگاہ بے ساختہ ہی حرم پر پھسلی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، جانے ہر مشکوک مورکے کے پیچھے سہیل کو اس کا ہاتھ کیوں محسوس ہوتا تھا۔ البتہ نازنین سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ انکل، میں فی الحال اس معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ تب تک تو بالکل نہیں جب تک مجھے خود یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ سب میرے ساتھ کون اور کیوں کروا رہا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اسپیس کا خیال رکھیں گے اور مجھے مجبور نہیں کریں گے۔ اس کی بات سن کر سہیل نے سر اس بات میں لایا تھا، پھر اس کی جانب نرم نگاہیں پھیری۔ جاوید میرا ہمیشہ سے بہت اچھا دوست تھا۔ تم یہاں پر جتنے دن چاہو رہ سکتی ہو، جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تب تک یہیں رہو۔ اور آپ سب، انہوں نے ایک سنجیدہ نگاہ کمرے میں براجمان ہر فرد پر ڈالی تھی، نازنین سے مزید کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اور یہ سہیل نے مہر ثبت کی تھی۔ اب تو کوئی چاہ کر بھی نازنین سے کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ سب ایک ایک کر کے اٹھنے لگے تو حرم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سہیل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا تو وہ بیٹھ گیا۔ سب جا چکے تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوئے۔
کیا تم نے اس لڑکی کو دھمکایا ہے؟ میں آپ کو گنڈا کس اینگل سے لگتا ہوں؟ آپ آج مجھے بتا ہی دیں۔ اس کا انداز بات ٹالنے والا تھا۔ سہیل نے سر ہلاتے ہوئے گہرا سانس لیا، پھر بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس لڑکی کے یہاں آ جانے سے تم خوش ہو؟ وہ اس کے سوال پر چونکا تھا، پھر خنخار کر سیدھا ہو بیٹھا۔ میں مطمئن ہوں کہ ایٹ لیسٹ اب وہ خطرے میں نہیں ہے، اس نے سچ کہا، زندگی میں پہلی دفعہ بات ادھر ادھر گھمانے کی بجائے۔ یہ سب کون کروا رہا ہے اس کے ساتھ؟ مجھے نہیں معلوم، صفائی سے جھوٹ بولا کیا تھا۔ سہیل کو اس کی بات پر ذرا بھی یقین نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے مزید کوئی استفسار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، انہوں نے بات ختم کرنے والے انداز میں اسے اجازت دی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، لیکن پھر جاتے جاتے ٹھہر کر ایک پل کو رخ سہیل کی جانب پھیرا تو وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اس نے پہلے تو گہرا سانس لیا اور پھر آہستہ سے شکریہ کہا تو سہیل کو اپنی سماعت پر لمحے بھر کے لیے یقین ہی نہیں آیا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا شکریہ، اس نے گلابی چہرے کے ساتھ اپنی بات دہرائی تو سہیل مزید حیران ہو کر اسے وضاحت طلب سا دیکھنے لگا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں اور آپ کو ان کے تشفیع بخش جواب چاہیے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ رمیز ماموں اور مامی کو آپ ہی جواب دے ہوں گے جب وہ آپ سے نازنین کی موجودگی کے بارے میں پوچھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے اپنے تعلقات خراب کر لیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ نے انہیں یہاں عزت سے رہنے کی اجازت دی ہے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کم از کم کوئی تو انسانیت دکھا رہا ہے، اس نے کہا اور پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی باہر نکل گیا۔ سہیل پہل تو اس کے انداز پر گنگ رہے، لیکن پھر وہ ہولے سے مسکرا دیے۔ حرم کا ایسا لہجہ اور انداز بہت دنوں بعد دیکھا تھا انہیں اس کا ایسا انداز بہت بھایا تھا۔ زاویار نے وجدان کو چھوڑنے کے بعد نازنین کے گھر کا رخ کیا تھا۔ چند لمحات کی ڈرائیو کے بعد وہ اس سرخ اینٹوں سے بنے گھر کے سامنے اپنی گاڑی روک رہا تھا، پھر دروازہ دھکیل کر اندر چلا آیا۔ داخلی روش پر ہی بہت سی کتب گری ہوئی تھی، وہ جھکا اور پھر ان کتابوں کو اٹھا لیا۔ گھر کی ابتر حالت کو بغور دیکھتا وہ آگے بڑھ رہا تھا، وہاں گویا کوئی عذاب سا گزر گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کے ٹوٹے دروازے کی جانب دیکھا تو ایک پل کو گہرا سانس لیا، جانے وہ کتنی خوفزدہ ہوئی ہوگی۔ اس نے کتابیں نازنین کے بیڈ پر رکھی اور پھر برآمدے میں آ نکلا۔ جب کچھ بھی قابل غور اسے محسوس نہیں ہوا تو وہ برآمدے کے دونوں زینوں پر اتر آیا، پھر جینس کی جیب میں عرصہ فون نکال کر نگاہوں کے سامنے کیا۔ اب وہ فون کان سے لگائے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ احمد جو اپنے آفس میں برا جمان تھا، لمحے بھر کو اپنے بجتے موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ وہاں زاویار لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل فون اٹھا لیا تھا۔ رمیز کا دماغ درست ہے؟ اتنی حساس باتیں تم فون پر نہیں کر سکتے؟ احمد نے اسے اس کی لاپرواہی پر ٹوکا تھا، جیسے زاویار نے اسے ٹوکنے پر اس کی بات مان ہی لینی تھی۔ میں اس سے کہیں زیادہ حساس باتیں رمیز کے منہ پر بھی کر سکتا ہوں۔ احمد نے اس کے انداز پر گہرا سانس لیا تھا، پھر سر جھٹک کر فون کو کان کے ساتھ کچھ اور جمایا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ نازنین کو یوں ٹرمینیٹ کر دے گا۔ ٹرمینیٹ؟ وہ انہیں مارنے کے لیے بندے تک بھیج چکا تھا۔ اتنا اجنبی سا رد عمل دینا تم جیسے انسان کو جچتا نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، لیکن احمد اس کی بات پر بری طرح چونک کر سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر آنکھیں محتاط انداز میں سکڑ گئی۔ اس کی نگاہیں اپنے آفس کے بند دروازے پر جم گئی تھی۔ کون سا حملہ؟ اچھا، تو اب تمہارا وہ گاڈ فادر تم سے راز بھی رکھنے لگا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم اس کے خاصے قریبی اور اہم بندے ہو، لیکن نہیں، تم بھی اس کے لیے کسی پپٹ سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس نے کہتے کے ساتھ ہی ٹھک سے فون رکھا تو وہ حیران سا فون کان سے ہٹا گیا۔ رمیز نے اسے نازنین پر حالیہ حملے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے موبائل سامنے میز پر ڈالا اور پھر اپنی کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا۔ اس کی پیشانی پر بہت سے بلوں کا اضافہ ہو گیا تھا اور نگاہیں بہت کچھ سمجھ کر اب سخت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے رمیز کا انداز پہلے ہی کچھ حد تک خاصا مختلف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے مخصوص کاموں کے لیے اس کے علاوہ کسی اور کی جانب رخ پھیرنے لگا تھا۔ وہ اپنے آفس سے اٹھایا، ایک ہاتھ میں ریوالور بھی تھام رکھا تھا، اس کی پیشانی پر پسینہ ابھرا ہوا تھا اور وہ داخلی دروازہ پار کر کے اپنی کار کی جانب بڑھایا تھا۔ کچھ تھا جو ہر گزرتے لمحے میں اس کی گردن کے گرد لگے پھندے کو کستا جا رہا تھا۔ رمیز نے اپنی گلاس بال سے احمد کو خاموشی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک ایک کر کے سب اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے اور وہ اس بھری سیاہ دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ ڈوبنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ ڈوب نہیں سکتا تھا، ڈوبنا اس کے لیے آپشن نہیں تھا۔ اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا اور وہ تھا
سروائیو کرنا، زندہ رہنا، کسی کے لیے جس کے لیے وہ اس روئے زمین پر موجود ہر ذی روح کی روح قبض کر سکتا تھا، کیونکہ جینے کی چاہ نشہ آور ہوتی ہے، یہ بڑھتی ہے اور بڑھتی ہی جاتی ہے۔ زاویار نے جمے دانتوں کے ساتھ فون کان سے ہٹایا اور پھر اپنی کار کی جانب بڑھایا۔ اگلے کئی لمحات میں وہ سارنگ کے کلینک میں پچھلے دروازے سے داخل ہو رہا تھا۔ پچھلے دروازے کی چابی اسے سارنگ نے ہی دی تھی۔ ایسی ایک چابی حرم کے پاس بھی موجود تھی۔ وہ دبے قدموں تاریک پڑے اسٹوڈیو کی جانب بڑھایا تھا، پھر لائٹ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشن ہو گیا۔ ٹیبل کے گرد لگی کرسیوں میں سے ایک گھسیٹ کر وہ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ دور وائٹ بورڈ پر کچھ لکھا دیکھ کر بیٹھتے بیٹھتے ٹھہر سا گیا، پھر اٹھ کر اس بورڈ کے قریب چلا آیا۔ وہ اس لکھائی کو پہچانتا تھا، یہ حرم کی لکھائی تھی۔ اس نے خالی چہرے کے ساتھ ساری تفصیلات پر سرسری سی نگاہ ڈالی اور پھر بورڈ کے ساتھ لگے میز پر دھری فائل اٹھا لی۔ اس نے ابھی فائل کھولی ہی تھی کہ اس میں رکھی چند رپورٹ زمین پر گر پڑی۔ وہ چونکا، پھر جھک کر رپورٹس ہاتھ میں لی۔ آہستگی سے سیدھے ہوتے اس کے نقوش میں گھلا ہر تاثر ظاہر ہوتا گیا۔ ابھی اس کی نگاہیں تیزی کے ساتھ رپورٹ میں موجود تفصیلات کو اسکین کرنے ہی لگی تھی کہ اسے اپنی گردن پر پستول کی ٹھنڈی نال محسوس ہوئی تھی۔ وہ ساکت ہو گیا، سانس تک روک لیا۔ ہاتھ میں تھامے رپورٹس اگلے ہی پل نیچے کی اور جو ہی تیزی سے گھوم کر سامنے والے پر مکہ تانا تو ٹھہر سا گیا۔ وہاں حرم کھڑا تھا، سر پر کیپ پہنے، بالکل اس کے برابر۔ وہ دونوں جینس پر سیاہ جیکٹس پہنے ہوئے تھے اور ان کے چہرے کیپ آگے ہونے کی وجہ سے خاصے چھپ گئے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا لیا تھا اور وہ بھی اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ اور ہماری اجازت کے بغیر تم نے رپورٹس کو ہاتھ کیسے لگایا؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ زاویار نے اسے استضاء سا مسکرا کر دیکھا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے پہلے کبھی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اجازت لی ہوگی؟ حرم نے اسے پوری قوت کے ساتھ دیوار سے لگایا تھا۔ اس کے بازو میں تکلیف اب تک موجود تھی اور حرم نے اس کے اسی زخمی حصے پر زور دے کر اسے دیوار سے لگا رکھا تھا۔ کتنا جانتے ہو تم؟ بالکل اتنا ہی جتنا تم جانتے ہو۔ اس نے حرم کا زخمی ہاتھ دیکھا تو اسے پوری قوت سے اسی ہاتھ سے پکڑ کر مروڑا۔ وہ کراہ کر پیچھے ہوا تھا، خون جو مشکل رکا تھا وہ پھر سے ہتھیلی کو سرخ کرنے لگا۔ تمہارا باپ دشمنوں کی صف میں شامل ہے، میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ابھی کے ابھی رپورٹس رکھو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ 2 قدم قریب چلا آیا تھا، پھر اسے بے تاثر نگاہوں کے ساتھ پڑ جانے کو کہا تو زاویار کی آنکھوں میں کچھ زخمی سا چمکنے لگا۔ میرے پرسنلز کو درمیان میں مت لاؤ حرم، اس نے اسے تنبیہ کی تھی۔ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے وہ دونوں ہی غصے میں تھے۔ جب تم خود کو بیچ میں لائے ہو تو تمہارے پرسنلز بھی درمیان میں لائے جائیں گے۔ احمد کے ساتھ مل کر کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ میرے پلانز کے درمیان اگر تم نے آنے کی کوشش بھی کی تو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوں گی۔ تمہارے پلانز؟ وہ اس کی آنکھیں اس کی بات دہرا کر ہنسا تھا۔ حرم اس کی ہنسی کو ناسمجھی سے دیکھنے لگا تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کا گریبان جکڑا۔ اس کی بھوری آنکھیں زاویار کے اندر تک اتر رہی تھی۔ کیا حقیقت ہے تمہارے پلانز کی؟ انویسٹرز کے قتل کی تفتیش کرنا، نازنین کو حملوں سے بچانا، اور یہ رپورٹس مبین اور جاوید کے قتل کو ثابت کرتی ہیں۔ اس سے زیادہ کیا کرو گے تم رمیز کے مقابلے میں؟ زیرو کو روک سکو گے؟ اس کے سوال پر حرم کی آنکھیں سپاٹ ہی رہی۔ وہ اسے کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تھا، وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان انویسٹرز کو تم نے ہی قتل کیا ہو۔ کیوں؟ کیا تم قتل کے وقت قتل گاہوں کے آس پاس ہی موجود نہیں تھے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر آہستہ سے بولا تو زاویار کے چہرے سے اگلے ہی پل رنگ اڑا۔ اس کی آنکھیں سخت ہو گئی تھیں۔ اور میں تو تم پر زیرو ہونے کا الزام بھی عائد کر سکتا ہوں، لیکن افسوس کہ تم گنز کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہو۔ نازنین کو اگر تمہاری ایسی حرکتوں کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ دوبارہ تمہاری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ یہ سچ بھی ہوتا یا نہیں، کیونکہ ایک دنیا جانتی ہے کہ میں جھوٹ کو سچ کیسے ثابت کرتا ہوں۔ اسے پتا تھا کہ اس نے زاویار کو اپنے ہی الفاظ سے غائل کر دیا تھا۔ وہ بالکل خالی آنکھوں سے حرم کا چہرہ تک رہا تھا، پھر اس کے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے بری طرح جھٹکا۔ تم اگر انہیں پسند کرتے ہو تو شادی کیوں نہیں کر لیتے ان سے؟ یہ طریقہ انہیں محفوظ رکھنے کا، اور تمہارا وہ سو کولڈ وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھنا چاہی، لیکن حرم کی جانب سے پڑے مکے پر اس کا چہرہ گھوم کر رہ گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ نازنین سے شادی کرنے پر کبھی راضی نہیں ہوگا، اسی لیے وہ اس سے اس کا پلان اگلوانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ حرم مزید کیا کرنے والا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ آخر کس فساد پر کون سی چال چلنے والا تھا۔ افسوس ہے مجھے کہ کبھی میں تمہارا دوست رہا ہوں، اس
اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، اور پھر ریوالور کو جیب میں اڑستا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زاویار اس کے جاتے ہی اپنا زخمی بازو دبانے لگا تھا۔ شاید اس کا زخم دباؤ کی وجہ سے کھل گیا تھا، کیونکہ اسے اپنی جیکٹ کی آستین نم سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر دیکھا تو وہاں خون کی باریک سی لکیر دکھائی دی۔ باہر ارم نے اپنے ہاتھ پر بندھی پٹی اتار کر گلی میں موجود ڈسٹ بن میں ڈال دی تھی، پھر سڑک کے کنارے بیچ پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ سڑک رات کے اس پہر بالکل سنسان تھی۔ کوہر برساتی راتوں میں تو ویسے بھی کسی انسانی ذات کا ادراک نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھایا تھا۔ پیچھے زاویار اب تک زمین پر بکھری ان رپورٹس کو تک رہا تھا۔ وجدان نے اسے سر سے پیر تک کئی دفعہ دیکھا تھا تاکہ وہ اس کے اندیکھے زخموں کی تشخیص کر سکے، لیکن سچ شکر کہ حرم نے اسے وقت پر بچا لیا تھا۔ وجدان کو حرم نے اپنے ہی کمرے میں سونے کا کہہ دیا تھا، اسی لیے وہ مزید سوال جواب کیے بغیر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نازنین کو ثانیہ اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ صوفیہ کا کمرہ روہیلہ پہلے ہی درست کروا چکی تھی، کیونکہ وہ یہاں کچھ عرصے کے لیے عدیل کی شادی تک رہنے آئی تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اب یہ ٹھکانہ مستقل ہو چکا تھا۔ نازنین کے ساتھ دراز ثانیہ کروٹ لیے سو رہی تھی۔ گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ وہ کھلی آنکھوں سے کمرے میں روشن مدھم روشنی تلے چھت کو تک رہی تھی۔ بار بار پچھلا منظر اس کی نگاہوں کے سامنے لہرانے لگتا تھا۔ وہ آنکھیں میچ کر کئی بار اس منظر کو جھٹک چکی تھی، لیکن وہ تیز دھار چرا خون، نقاب پوش، سنہری تتلی اس کی گردن پر موجود لمس اگلے ہی پل سلگنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنی گردن پر پھیرا۔ بہت کچھ گردن کے اس مخصوص حصے کو چھوتے ہی اسے یاد آ جایا کرتا تھا۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھی، چہرہ پھیر کر ثانیہ کو دیکھا اور پھر کمرے میں موجود بلکنی کے بند دروازے کو۔ اگلے ہی پل اب وہ بلکنی کا دروازہ واقعی ٹھنڈی ہوا میں کھڑی تھی۔ اسے خنک ہوا میں اپنا جسم سرد پڑتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ اندر بڑھتی گھٹن ایک اسی طرح کم ہو سکتی تھی۔ ہوا سے اس کے کھلے بال مستقل لہرا رہے تھے۔ پھر وہ آہستگی سے ٹھنڈی پڑتی بلکنی کی گرل کے ساتھ بیٹھ گئی، کمر دیوار سے ٹکا لی اور گھٹنے سمیٹ کر سینے سے لگا لیے، ہاتھوں کو گھٹنوں کے گر لپیٹے وہ اپنا رخسار گھٹنوں پر رکھ چکی تھی۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا تھا اور ٹھنڈی ہوا لمحہ بلمحہ اسے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ حرم گھر میں داخل ہوا اور پھر ایک نگاہ خاموش پڑے لاؤنج پر ڈالی۔ وہ بنا چاہ پیدا کیے آگے بڑھایا تھا، اپنے مقصود کی جانب بڑھنے کی بجائے اس نے اپنے قدموں کا رخ ثانیہ کے کمرے کی جانب پھیرا تھا، لیکن بستر پر محض ثانیہ ہی دراز تھی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھایا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کا سانس ٹھہر گیا، لیکن جو ہی وہ کمرے کی بتی روشن کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اسے بلکنی میں اکڑو بیٹھا دیکھ کر ٹھہر سا گیا۔ وہ شاید سو چکی تھی۔ اس کے کھلے سیاہ بال ٹھنڈے فرش پر بکھرے تھے۔ وہ گہرا سانس لے کر چند پل وہیں کھڑا رہا اور پھر بالکل خاموشی سے آگے بڑھایا۔ اسے گردن جھکا کر دیکھا، لیکن وہ واقعی سو رہی تھی۔ وہ بلکنی کے دروازے سے لگ کر بالکل خاموشی سے بیٹھ گیا۔ وہ سو رہی تھی اور حرم چہرہ پھیرے اسے تک رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا سر دروازے سے ٹکا دیا۔ وہ دونوں ٹھنڈی ہوا میں برف کے مجسمے بنتے جا رہے تھے۔ اسے نازنین کی تکلیف اور اس کے کرب کا اندازہ تھا۔ اس کا ٹراما آج تک زندہ تھا، یہ بات اس پر عیاں تھی۔ وہ راتوں کو خوابوں سے ڈر کر اٹھتی تھی۔ وجدان اسے بتا چکا تھا، نازنین نے اپنے ٹراما کو پروسیس نہیں کیا تھا اور اب وہ اس کی رگوں میں رچ بس گیا تھا۔ ٹراما پروسیس کرنے سے ختم ہوتا ہے، یہ سامنا کرنے سے مٹتا ہے۔ اگر اس کا سامنا نہ کیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دماغ کے خلیوں میں قید ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے اندر سے باہر نکالنے کے لیے ہی تھراپیز لینی پڑتی ہیں۔ یہ الفاظ نازنین کے ماہر نفسیات کے ہی تھے جو ملک سے باہر منتقل ہو چکے تھے۔ یہ ان کی جانب فشانی سے کیا گیا علاج ہی تھا کہ نازنین ان سارے معاملات کو اب تک سبھاؤ سے جھیلتی آئی تھی۔ حرم نے باسط سے نازنین کے ماہر نفسیات کا نمبر لے کر ذاتی طور پر ان سے بات کی تھی اور ان کے الفاظ کچھ اسی طرح کے تھے۔ نازنین نے اپنے ٹراما کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ ان باتوں کو یاد کرنے سے کتراتی تھی۔ اس کا ذہن پرانی یادوں کی تکلیف سے خوف زدہ تھا، اسی لیے وہ ان سب باتوں کے بارے میں سوچتی نہیں تھی۔ وہ اسے پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ ساری یادیں ذہن کے کسی خانے میں آج تک تازہ تھی، اسی لیے وہ کئی مرتبہ خوابوں سے ڈر کر اٹھتی تھی۔ ہمارے سب کانشیس میں موجود ہر تکلیف دہ یاد ہمارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی زخم اپنے زخم ہونے کا احساس تکلیف کے ذریعے دلایا کرتا ہے۔ ٹراماز بھی اپنے ہونے کا احساس نائٹ میئرز کے ذریعے دلایا کرتے تھے۔ نازنین کی آنکھ فجر کی اذانوں پر کھلی تھی۔ اس نے اپنے گھٹنے سے چہرہ اٹھایا اور پھر اپنے اوپر چادر دیکھ کر وہ چونک گئی۔
نگاہ جلدی سے ثانیہ تک گئی لیکن وہ اپنی جگہ پر سو رہی تھی۔ اس نے سیدھا ہونے کی کوشش کی تو کمر میں درد کی تیز لہر اٹھی۔ ایک ہی زاویے پر سونے کی وجہ سے اس کی پشت اکڑ گئی تھی۔ وہ ٹھنڈے فرش سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر بالکنی کا دروازہ بند کرتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھائی۔ کچھ لمحات بعد وہ جائے نماز ادا کر رہی تھی۔ اسے حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ بغیر کسی خوفناک خواب کے اتنا پرسکون کیسے سو گئی۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ فجر کی نیلی روشنی ہر سو بکھرنے لگی تھی۔ وہ یک ریلنگ پر ہاتھ پھیرتی زینے اتر کر صوفیہ کے کمرے تک جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اسے لاؤنج میں کوئی صوفے پر بیٹھا نظر آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ حرم تھا۔ سامنے ٹیبل پر اس کا کھلا لیپ ٹاپ اور چند فائلز رکھی تھی۔ وہ شاید کوئی کام کر رہا تھا، اسی لیے بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا۔ اس نے صوفے کے ہتھے پر لیٹی چادر دیکھی اور پھر وہ جو ہی اس کے اوپر چادر ڈالنے لگی تو حرم نے اپنی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ یکلخت پکڑ لیا۔ ریفلیکسز تیز ہو تو انسان نیند میں بھی اپنی جانب بڑھتے ہر ہاتھ کی حرکت بھانپ لیتا ہے۔ اس نے بھی اسی تیزی کے ساتھ اس کا بڑھتا ہاتھ پکڑا تو نازنین ایک پل کو سانس نہیں لے سکی۔ وہ نیند کے خمار میں لپٹی آنکھیں لیے اسے ناسمجھی سے تک رہا تھا۔ شہوار، وہ بڑبڑایا تو نازنین نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ وہ چونکا تھا، پھر جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نازنین سیدھی ہو گئی تھی۔ اس پر چادر ڈالنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ انگلیوں سے آنکھیں مچل رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے سونے کی؟ نازنین نے اسے دیکھ کر تادیبی انداز میں پوچھا تو وہ آگے بڑھ کر ٹیبل سے اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ آپ رات ٹھیک سے سوئی تھی؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اس کے دوپٹے کے حالے میں مکیز چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ پاکیزہ سی صبح میں اسے دیکھنا حرم کے لیے بہت پیارا سا اتفاق تھا۔ کوئی پریشانی نہیں تھی، تمہارا بہت شکریہ، کہتے ہی نازنین کی نگاہ اس کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ اس کی پٹی غائب تھی اور زخم بالکل واضح تھا۔ پٹی کہاں گئی تمہاری؟ رات کو تو روہیلا پھوپھو نے باندھی تھی۔ وہ کھل گئی تھی تو تم نے اسے دوبارہ باندھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ اتنے لاپرواہ کیوں ہو تم؟ دیکھو کتنا گہرا زخم آیا ہے۔ اتنا بھی گہرا نہیں ہے۔ تمہاری توجہ حاصل کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ زخم کو کتنا گہرا ہونا چاہیے؟ نازنین کے طنز پر وہ مسکراتا ہوا اپنا لیپ ٹاپ اور فائلز لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا اس لڑکی کو کسی نے بتایا تھا کہ وہ چہرے کے گرد بندھے اس دوپٹے میں کتنی پیاری لگتی تھی؟ اور اس بندھے دوپٹے کے ساتھ اسے ڈانٹتی ہوئی تو وہ اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ ایٹ لیسٹ 2 سے 3 انچ گہرا تو ہونا ہی چاہیے۔ اس سے کم گہرائی لیے ہوئے زخم خود ہی وقت کے ساتھ منمل ہو جاتے ہیں۔ بنا کسی توجہ کے اس کی وضاحت پر نازنین نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں کیوں تم سے صبح صبح الجھ رہی ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے یقیناً، وہ کہہ کر زینوں کے اس پار صوفیہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ فجر کی نیلی روشنی دودھیا سی صبح میں ڈھلنے لگی۔ وہ مسکراتا ہوا زینوں کی جانب بڑھایا تھا۔ پھر اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے بیڈ پر دراز وجدان کو دیکھ کر چونکا۔ اس پر لحاف نہیں تھا اور وہ نیند میں ہاتھ آس پاس مارتا لحاف تلاش کر رہا تھا۔ کمفرٹر بیڈ سے آدھا نیچے گر رہا تھا، اس کی پہنچ سے خاصا دور۔ حرم نے گہرا سانس لیا اور پھر آگے بڑھایا۔ لیپ ٹاپ اور فائل سائڈ ٹیبل پر رکھی، جھک کر کمفرٹر اٹھایا اور پھر اسے درستگی سے وجدان کے اوپر ڈالنے لگا۔ لحاف کے اپنے اوپر آتے ہی وجدان کچھ اور اس میں سمٹ گیا تھا۔ ماتھے پر گرے بالوں کے ساتھ ہلکے سے کھلے لب لیے سوتا ہوا وہ بہت معصوم لگ رہا تھا۔ حرم نے اس پر آخری نگاہ ڈالی اور پھر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ یہ لڑکا یہاں آیا تھا کب؟ احمد نے حرم کی تصویر رستم افندی کے فارم ہاؤس کے باہر استادہ سیکیورٹی گارڈ کے سامنے کی تو وہ سر اسبات میں ہلانے لگا، کیونکہ وہاں پر تفتیشی افسران کی تفتیش اب تک مکمل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہاں عام لوگوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ لیکن یہ یہاں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ کیا کسی نے منع نہیں کیا اسے؟ صاحب اس کے پاس کسی ایجنسی کا کارڈ تھا، اسی لیے ہم نے اسے یہاں پر داخل ہونے سے نہیں روکا۔ کارڈ نے اپنا مدعا پیش کیا تو احمد نے سمجھ کر سر ہلایا۔ پھر وہ پلٹ آیا، چند پل گاڑی میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اگر زاویار ہر قتل گاہ کی جانب دکھائی دیا تھا تو حرم بھی ہر قتل گاہ کی جانب دیکھا گیا ہے۔ اگر کوئی اس کے بیٹے پر شک کرے گا تو اسے حرم پر بھی اتنا ہی شک کرنا چاہیے، لیکن زاویار کی موجودگی کے ثبوت موجود تھے، حرم کی موجودگی کے کوئی واضح ثبوت موجود نہیں تھے۔ کیا کوئی زاویار کو پھنسا رہا تھا یا پھر زاویار نے واقعی ان انویسٹرز کو قتل کیا تھا؟ یہ ایک ایسا خیال تھا جس کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ہر جگہ سے زاویار کے حوالے سے اسے ایسے کلو ملے تھے جس سے وہ نگاہیں نہیں پھیر سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی اور پھر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اس کا رخ زاویار کے اپارٹمنٹ کی جانب تھا۔ وہ حسب توقع اس وقت اپارٹمنٹ میں موجود نہیں تھا۔ اس نے اس کے اپارٹمنٹ کا کوڈ حفظ کر رکھا تھا۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوا اور پھر سب سے پہلے
بیڈ روم کی جانب بڑھایا، دروازے اور الماری کھول کر اندر تک چھان ماری۔ وہاں کچھ بھی قابل غور نہیں تھا۔ جب اسے وہاں کچھ نہیں ملا تو وہ اگلے پل الماری کا پٹ بند کر کے پلٹنے لگا، لیکن اس کی نگاہ ایک جانب گرے انجیکشن پر پڑی تھی۔ وہ نیچے جھکا اور پھر انجیکشن ہاتھ میں اٹھا لیا۔ آنکھیں سکڑ گئی۔ رستم آفندی کے جسم میں ایک مخصوص قسم کا مواد انجیکٹ کیا گیا تھا۔ اس نے رپورٹس دیکھی تھی۔ کیٹوکولین تھا جو اس کے دونوں کانوں میں موجود تھا۔ اس سے انسانی دھڑکن بتدریج کم ہو کر تھم جاتی تھی اور چہرے کے زاویے ایک ہی جگہ ٹھہر جایا کرتے تھے، جیسے پیرالائزڈ ہو گئے ہوں۔ اس نے انجیکشن اپنی جیب میں ڈالا اور پھر الماری میں لٹکے زاویار کے کپڑوں کو ٹٹولنے لگا۔ اس انجیکشن کی حقیقت تو فارنزک رپورٹ کے بعد ہی کھل سکتی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ پریشان ہو چکا تھا اور خاصا مشکوک بھی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی ہلکی بوندیں بھی ابھری ہوئی تھیں اور وہ ساتھ ساتھ ایک نگاہ دروازے پر بھی ڈالتا تھا۔ شاید وہ بغیر کسی نیت کے جامنی رنگ کی USB تلاش کر رہا تھا۔ اگر زاویار اس رات وہاں موجود تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ USB اسی نے اٹھائی ہو، لیکن USB اس کے پاس موجود نہیں تھی۔ USB پورے گھر میں کہیں موجود نہیں تھی۔ وہ چند پل اپارٹمنٹ کے وسط میں کھڑا رہا اور پھر آگے بڑھایا، اپنے پیچھے داخلی دروازہ احتیاط سے بند کیا اور پھر گاڑی کی جانب چلا آیا۔ اس کا رخ اب لیبارٹری کی جانب تھا۔ اس کے ایک گاڑی نکالتے ہی کوئی اپارٹمنٹ کے زینوں پر نمودار ہوا تھا۔ وہ اس کی جاتی گاڑی کو خاموشی سے دیکھے گیا اور پھر فون کان سے لگاتا زینوں سے اتر آیا۔ اب وہ دور جاتا کسی سے فون پر محو گفتگو تھا۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ اور بہت ہی سنسنی خیز ہے یار۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ مطلب کچھ بہت ہی عجیب ہے۔ میں تو اب انتظار نہیں ہو رہا یار۔ ایک وہ پہیلیاں سلجھنی ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ان انویسٹرز کا قتل کس نے کیا ہے، اور ایک وہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ تالوت کے اوپر کون باس ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں یار، ہو کیا رہا ہے۔ لیکن خیر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ زیرو کون ہے یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں اور پڑھتے ہیں۔ لیکن اب شاید آج کے دن اتنی ایپیسوڈز کافی ہیں، مجھے کل ایپیسوڈز ریکارڈ کرنی پڑیں گی۔ انشاءاللہ کل سارا یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے گا۔ مطلب میں پورا دن اس کو ریکارڈ کروں گی، آپ لوگوں کو 3-4 دن لگیں گے سننے میں، آپ لوگوں کے لیے کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ میں آج تیسرا دن ہے اس کو پڑھتے ہوئے اور مسلسل اسی کو پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔